السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیا ٹائم ٹیبل جو ترتیب دیا گیا ہے، امید ہے آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا صفحہ نمبر 17 سے، السنت حجت علی جمیع الامہ۔ سنت یہ حجت ہے پوری امت پر۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین کی فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم نے پڑھ لی تھی، جو دوسری حدیث سے وہ ہم نے پڑھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یہ پڑھ لی تھی صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث جو ہمارے سامنے سنت کی حجیت کو واضح کر رہی ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ آپ میں سے کوئی اس حدیث کو پڑھے گا؟ کوشش کیجیے۔ یہ حدیث ہی پڑھ لی تھی ہم نے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو عبارت ہے، وَسُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الأئمة الأربعة وسائر العلماء الربانيين أعظم وأكرم من أن يقدم عليها قول أحد كائنا من كان، ومن تعظيم السنة وتوقيرها العمل بها۔ گزشتہ صفحے میں اللہ رب العالمین کے 3 فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث ذکر کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں کہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الائمۃ الاربعۃ وسائر العلماء الربانیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہاں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق کیا جاتا ہے کہ سنت فقہا کے ہاں واجب کے مقابلے میں بولی جاتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فرض نماز واجب ہے، اور فرض نماز کے بعد مثلا ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو فقہا کے نزدیک سنت میں جس کو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ واجب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا واجب اور فرض میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ تو احکام شرعیہ آپ کو معلوم ہوگی وہ 5 ہوتے ہیں، واجب اور مستحب جس کو مسنون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح حرام اور مکروہ اور ایک مباح۔ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو؟ جی صحیح۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ مسنون اور مستحب، مندوب، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں واجب کے بعد، کیونکہ مباح جائز تو آخری مرتبہ ہے، حرام کے مد مقابل ہوتی ہے مکروہ، اور واجب کے مد مقابل ہوتی ہے جو مسنون ہو، مندوب ہو یا مستحب ہو، تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اور پھر ایک علیحدہ سے قسم مباح جو کہ جائز، یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ائمہ اربعہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تمام ربانی علماء کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعظم، کہیں بڑھ کر عظمت والی ہے، وہ اکرم، اور کہیں بڑھ کر معزز ہے، من ان یقدم علیہا، اس بات سے کہ مقدم کیا جائے اس پر، قول احد، کسی کا قول، کائنا من کان، وہ ہونے والا جو بھی ہو۔ ائمہ تو بہت سارے گزرے ہیں، تو ان ائمہ میں سے ائمہ اربعہ کا نام مشہور کیوں ہے؟ علم میں، مقام اور مرتبے میں، تقویٰ اور ورع میں، ان سے پہلے اور ان کے بعد کئی ایک ائمہ گزرے، تو یہ چاروں ائمہ زیادہ مشہور کیوں ہیں؟ ان سے مسالک ہیں مختلف، جی ان کے یعنی کہ مختلف مسالک، مختلف جماعتوں نے ان کو پیروی کی۔ جی ہاں، اس وجہ سے کہ ان کے فقہی مذاہب تھے، اور ان کے فقہی مذاہب مشہور ہوئے، اور لوگوں نے ان کے فقہی مذاہب کی اتباع کی، پیروی کی، تو یہ اصحاب المذاہب تھے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے وہ ائمہ ان کے بھی مذاہب تھے، لیکن ان کے مذاہب جو ہے ان کے مد مقابل بہت زیادہ، مطلب ان کے تفردات اس کے اندر نہیں تھے، یعنی ایک مستقل رائے ان ائمہ کے مقابلے میں۔ کچھ مسائل کے اندر ان کی اپنی رائے تھی، لیکن وہ انتہائی محدود مسائل تھے،
جبکہ مثال کے طور پر ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اگر ہم قول دیکھتے ہیں فقہی مسائل میں تو وہ تینوں ائمہ کے مد مقابل ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک چوتھا قول ہوتا ہے اور وہ سنت کے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ائمہ زیادہ مشہور ہوئے، ائمہ اربعہ. نہیں، کیونکہ وہ باقاعدہ ان کا ایک فقہی مذہب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کو زیادہ یعنی اس کے فالو کرنے والے تھے، اور وہ اس کے مطابق فتویٰ دینے والے تھے. شیخ صاحب، جی ہاں شیخ صاحب جی. اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ یعنی کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے کہ ان کے فقہی مسائل زیادہ تھے یا فقہی مذاہب زیادہ تھے؟ فقہی مذاہب. مذاہب جی. زیادہ تھے. فقہی مذاہب سے کیا مراد؟ وہی مسائل. فقہی مذہب مطلب شرعی احکامات سے مسائل کو اخذ کرنا، شرعی احکامات ان سے مسائل کو لینا. تو شرعی احکامات اور شرعی نصوص ان سے احکامات کو لینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے شرعی نصوص تو ہر ایک کے سامنے موجود تھیں، لیکن شرعی نصوص سے ہر ایک نے جو ایک حکم لیا وہ تقریباً دوسرے سے مختلف تھا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، جس طرح موجودہ دور میں اکثر جب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی تو ہمارے حنفی بھائی کہہ دیتے ہیں وہ تو حنبلی ہیں. یہ کہ کہا جاتا ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے ہاں فقہی طور پر جو عدالتوں میں اور ان کے ہاں قانون جو رائج ہے، جس طرح ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر حنفی فقہ رائج ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی جو ہے وہ گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے تو فقہ حنفی میں یہ جائز ہے. جائز ہے تو اب وہ عدالت بھی جو ہے اس کو جائز قرار دیتی ہے، بلکہ اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، سلام، یہ جو ایشیا جو ہے وہ ممالک ہیں، مسلم ممالک، تو یہ جو پاک اور ہند کے ممالک ہیں، تو یہاں پر زیادہ تر حنفی فقہ رائج ہے. اور حنفی فقہ کو یعنی ترویج دینے میں زیادہ کردار علماء کے ساتھ ساتھ ان حکام کا بھی ہے کہ جن حکام کو حنفی فقہ کے اندر زیادہ آزادیاں حاصل ہوئی. آپ دیکھیں گے کہ فقہ حنفی کے اندر دیگر مذاہب کے مقابلے میں زیادہ آزادیاں ہیں. مثلاً بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلاً زبردستی کی طلاق فقہ حنفی کے اندر رائج ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے یعنی ایک حلالہ کی جو ایک شکل ہے، اور اس طرح منشیات ان کا جو استعمال فقہ حنفی میں صرف ان کو مکروہ قرار دے کر اور وہ کہتے ہیں کہ سب جائز ہے. تو ظاہری بات ہے حکام کو کیا چاہیے؟ ایک ایسا دین کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو، اور سب سے زیادہ آزادی جو ہے وہ فقہ حنفی کے اندر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو اپنایا ہوا. باقی سعودی عرب کے اندر جو حنبلی مذہب رائج ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حنبلی مذہب تینوں مذاہب کے مقابلے میں قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہے. تو یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے. عملی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ فتاوی پڑھیں گے علماء کے، تو آپ کو حنفی مذہب کے مقابلے میں یہ جو فقہ حنبلی ہے قرآن و سنت کی زیادہ قریب نظر آئے گی. اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے آخری امام ہیں، اور تب تک احادیث بہت زیادہ وافر مقدار میں پہنچ چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کی کوئی ایسی مستند کتاب نہیں لکھی جو صحیح سند کے ساتھ ان تک پہنچتی ہو. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا لکھی. امام شافعی رحمہ اللہ کی حدیث کی کوئی مستقل کتاب ہے؟ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی جیسے الرسالہ الام ہے، مشہور ترین ان کی کتابیں ہیں. ہاں تو مسند، لیکن ان کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو مسند لکھی تو دیکھیں کہ تقریباً احادیث اس کے اندر آ گئی. مانا یہ کہ جب انہوں نے اس مذہب کو اپنایا تب تک ان کے پاس بہت زیادہ احادیث جمع ہو چکی تھی. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے پھر وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پوری جزیرۃ العرب کے اندر اور اس سے باہر وہ پھیل چکے تھے. تو اور ہر ایک کے پاس کچھ احادیث تھی، اور ان احادیث کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے، اور جہاں پر جو فتویٰ دیتے اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا. لیکن بعد میں جب ساری احادیث کو جمع کیا گیا، علماء نے سفر کیے جا کر ان سے احادیث کو لیا، ایک جگہ پر جمع کیا گیا، تو پھر ساری صورتحال واضح ہوئی کہ فلاں صحابی نے مثلا جس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا، ایک اور صحابی نے بتایا کہ نہیں، باقی کا منسوخ ہو چکا ہے. جب ساری احادیث جمع ہوئی تو پھر اس کے بعد صورتحال زیادہ واضح طور پر سامنے آئی. یہی وجہ ہے کہ حنبلی فقہ قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ایک اندھی تقلید پائی جاتی ہے، وہ اندھی تقلید ان کے ہاں نہیں ہے. اندھی تقلید سے مراد یہ کہ ایک طرف دلیل موجود ہو اور دوسری طرف امام کا قول ہو، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو علماء نے باقاعدہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ایک طرف اگر قرآن کی آیت ہو یا پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اور دوسری طرف ہمارے امام کا قول ہو، تو ہم امام کے قول کے مقابلے میں ہم اس آیت کی تعویل کریں گے، یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. یعنی امام کے قول کو کچھ نہیں کہنا، ہاں قرآن کی تعویل کر دیں گے، حدیث کو منسوخ قرار دیں گے، لیکن امام کا قول جو وہ راج ہوگا. جبکہ ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. میں خود الحمدللہ پڑھ کر آیا ہوں وہاں جامعہ اسلامیہ کے اندر فقہ جب پڑھائی جاتی ہے، تمام جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں، 5 شعبے ہیں وہاں جو جن میں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، باقی تو دنیا میں شعبے ہیں، تو ان تمام میں جو فقہ پڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الفقہ المقارن. المقارن یعنی ایسی فقہ
کہ جس کا آپس میں مقابلہ کر کے پیش کیا جاتا ہے. مثلا ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے مثلا طلاق کا مسئلہ. اس طلاق کے مسئلے میں قرآن کی آیات یہ ہیں، احادیث یہ ہیں، اور اس بارے میں ان چاروں ائمہ کے یا دیگر کوئی اور مذہب مشہور ہے تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس قول کو کیوں دیا ہے اس کی توجیحات ذکر کی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے سبب یہ ہے. اب تمام تر اقوال اور تمام تر اقوال کے پیچھے توجیحات اور اسباب وہ ذکر کر دیے جاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے جو راجح قول ہے اسی طرف نشاندہی کر دی جاتی ہے. اور بس اوقات ہمیں جو کچھ استاد پڑھاتے تھے تو وہ راجح قول کہتے تھے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے ہاں اب راجح کیا ہے. یعنی انسان جب اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے مسائل جب بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور تقلید کی پٹی بندی ہوئی نہ ہونا تو انسان قرآن اور سنت کو ہی اختیار کرے گا. جی کتاب کا یہ کتاب نہیں ہے، وہاں پر جو نوٹ دیے جاتے تھے مذکرات ہوتے تھے الفقہ المقارن کے نام سے. اور اسی طرح اب آخر میں جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت ایک اور جو انہوں نے مذکرات ترتیب دیے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ الجداول الفقہیہ. ساری عربی کے اندر ہیں، موجود ہیں، کام اسلامی پڑھنے والے تو وہ ان کے نصاب کے اندر یہ چیز داخل ہے. یعنی فقہی ٹائم ٹیبل جسے ہم کہیں، یعنی اس میں باقاعدہ پورے جیسے وہ ایک جسے نقشہ بنایا ہوتا ہے نا، اس نقشے کے طور پر فقہی احکام پڑھائے جاتے ہیں. تو بڑا بہترین اور مرتب اور منظم ہوتا ہے، لیکن استاد کی مدد کے بغیر بندہ اس کو پڑھ نہیں سکتا. تو یہ وہاں پر جو نوٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں طلبا کو، کوئی کتاب نہیں ہے. ہاں کچھ کتابیں چھپی ہوئی ہیں لیکن وہ اس ترتیب پر نہیں ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ بدایت المجتہد ابن رشد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے عربی میں. اس کے اندر اس طریقے سے مسائل دیے ہوئے ہیں کہ یہاں وہاں جو ہے وہ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اقوال ذکر کرتے ہیں اور ان سے جو وہ استدلال کی توجیہ ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور آخر میں راجح قول ذکر کرتے ہیں. بدایت المجتہد کے نام سے کتاب ہے، بدایت المجتہد ونہایت المقتصد. یہ عربی زبان میں چھپی ہوئی ہے، شاید سے ترجمہ بھی ہو گیا ہو. اور یہ کتاب اس کے اندر یہ ترتیب دی ہوئی ہے، ابن رشد رحمہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں، چاروں مذاہب سے باہر بھی جاتے ہیں. اگر کسی کا قول زیادہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کسی اور کا بھی قول لیا جاتا ہے. یعنی کیونکہ مقلد نہیں ہے نا ان چاروں مذاہب میں سے کسی کے، تو اس وجہ سے مثلا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ جیسے نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا. اب کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جو مرفوع ہو، مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں موقوف حدیث سے یہ بات ثابت ہے. فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ جنازے کے اندر رفع الیدین کیا جائے گا، جبکہ احناف یا حنابلہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جنازے کے اندر نماز جنازہ میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. لیکن آپ دیکھیں وہاں لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رفع الیدین کرتے ہیں، حالانکہ وہ احناف کا موقف ہے، جبکہ احناف جن کا اپنا موقف ہے وہ نہیں کرتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مطلب ان کے ہاں جو تقلید ہے نا وہ اندھی. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں کہ جو فقہ حنبلی کے اندر وہ رائج ہے، فقہ حنبلی کا کچھ فتویٰ ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کا فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا یہی ہم بات لیں اگر یعنی طلاق ثلاثہ کی تو فقہ حنبلی کے اندر کیا ہے کہ وہ جو واقع ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کا فتویٰ کیا ہے، واقع نہیں ہوتی. لجنہ دائمہ جو کمیٹی ہے ان کے بات کر رہا ہوں کہ جو وہاں یعنی یہ سمجھے کہ کو ایک اتھارٹی حاصل ہے فتویٰ دینے کی، تو ان کا یہ فتویٰ ہے، جبکہ حنبلی فقہ کے مطابق واقع ہو جائیں گے. تو مطلب اگر اندھی تقلید ہوتی تو پھر تو جو نا وہ آنکھیں بند کر کے اور قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر اور بس فقہ حنبلی کو ہی راج کرتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں اس کو پڑھتے پڑھاتے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اقرب الی القرآن و سنت ہے، سب سے زیادہ قریب ہے. کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کریں اس کا، وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الائمۃ الاربعۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاروں اماموں کے پاس، وسائر العلماء الربانیین اور تمام ربانی علماء کے پاس، اعظم زیادہ عظمت والی ہے. تمام ربانی علماء، ربانی یہ نسبت ہے رب کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے ہو جاؤ. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بسبب اس کے جو تم کتاب کو سیکھتے ہو، سکھاتے ہو اور تم اس کو پڑھتے ہو. یعنی جن کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ربانی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، رب والے بن جائیں. ربانی نسبت ہے رب کی طرف. جی ہاں، ربانی یہ رب کی طرف نسبت ہے، اور نسبت ہم کر سکتے ہیں جیسے الہی ہے اللہ کی طرف نسبت ہے، تو یوں ربانی بھی نسبت ہے رب کی طرف، مانا رب والے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ائمہ اربعہ کے ہاں اور تمام ربانی علماء کے ہاں کہیں بڑھ کر عظمت والی تھی. ائمہ اربعہ کا یہ موقف قطعا نہیں تھا کہ ہمارے قول کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت نہ دی جائے. نیچے اقوال وہ ذکر کریں گے. اعظم زیادہ عظمت والی ہے، وہ اکرم اور زیادہ معزز ہے، زیادہ عزت والی. آدم زیادہ عظمت والی ہے، اکرم اور زیادہ عزت والی ہے. من ان یقدم، اس بات سے کہ آگے کیا جائے، علیہا اس پر یعنی سنت پر، قول احد کسی ایک کا بھی قول. مطلب یہ
کہ ائمہ اربعہ اور تمام ربانی علماء کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہیں بڑھ کر عظمت والی تھی، کہیں بڑھ کر معزز تھی کہ سنت کے اوپر کسی اور کے قول کو آگے کیا جائے، کائنن من کان ہو جو بھی، کائنن من کان ہو، من کان جو بھی، چاہے وہ جو بھی ہو، کسی کا بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مقدم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، اور یہ ائمہ اربعہ اور تمام ربانی علماء کے ہاں تھا۔ وَمِن تعظیم سنتی و توقیرها، سنت کی تعظیم میں سے ہے، سنت کی توقیر، سنت کی عزت میں سے ہے، سنت کی تعظیم اور سنت کی توقیر یہ ہے کہ العمل بہا، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حقیقی مظہر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، یہ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر بہت سارے حقوق ہیں، اور حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس طرح اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے نبی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق کو جاننا اور ان حقوق کو بچا لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان نے ان حقوق کے اندر، ان حقوق میں حق تلفی کی، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو نبی کا وہ حق قیامت کے دن ادا کرنا ہوگا، اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ اور ان میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے آئے اس میں آپ کی تصدیق کرنا، آپ پر ایمان لانا، اور جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا اس کی اتباع اور پیروی کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے حقوق میں سے چند حقوق ہیں۔ تو سنت کی تعظیم اور توقیر یہ ہے، سنت کی عزت یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، محض اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا اور عمل نہ کرنا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سال کے ایک مخصوص مہینے میں جیسے ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر بڑے بڑے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو کیک کاٹے جاتے ہیں آپ علیہ السلام سے محبت کے اظہار میں، اور آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، تو یہ سنت کی عزت نہیں بلکہ سنت کی گستاخی ہے۔ قال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ بہت ہی عظیم قول ہے، اور جو ان کے پیروکار ہیں تو وہ اگر اس بات کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو یہ جو ہمارے ہاں فقہی مسائل کی بنیاد پر جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی یعنی عدم برداشت ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن افغانستان جہاں فقہ حنفی کا ایک غلبہ ہے، اور وہاں کا عدم برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو فقہ حنفی کے خلاف ہو رہا ہے، بھلے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ فقہ حنفی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، یہ کام فقہ حنفی کے خلاف ہے، لہذا وہ ان کو کاٹنے تک، ان کو ذبح کرنے تک آ جاتے ہیں۔ یعنی جہالت کا یہ عالم ہے کہ فقہ حنفی کے خلاف اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی عدم برداشت کا یہاں تک یہ عالم ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ جہالت کی پیداوار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خود کا ہی قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ وقال الامام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں ما من احد، نہیں ہے کوئی ایک، الا مگر وهو مأخوذ من کلامہ ومردود علیہ، کہ اس کے کلام میں سے لیا جائے گا اور اس کے اوپر رد بھی کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کے کلام کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کلام کو اس کے اوپر رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر ایک اس کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور اس قول کو کہنے والے کے اوپر رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے کلام کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وثبت عن الامام الشافعی رحمہ اللہ لو رأيتم کلامی یخالف الحدیث فعملوا بالحدیث واضربوا کلامی الحائط، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کلام ثابت ہے، فرماتے ہیں لو، یہ حرف شرط، اگر، رأیتم، تم نے دیکھا، کلامی، میری بات، اگر تم نے دیکھا میری بات کو کہ یخالف الحدیث، میری بات حدیث کی مخالفت کر رہی ہے، فعملوا بالحدیث، بس تم حدیث پر عمل کرو،
वदरिबू बिकलामिल हाइत, और मारो मेरे कलाम को दीवार पर। अगर तुम देखो कि मेरा कलाम हदीस की मुखालफत कर रहा है, तो तुम हदीस पर अमल करो और मेरे कलाम को दीवार पर दे मारो, मतलब मेरे कलाम को कोई अहमियत न मत देना। हाइत दीवार, सही। ये मंसूब क्यों है अल हाइत, हमने इसको नस्ब क्यों दिया है? फिर क्या है? वदरिबू, सही। व अनिल इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से है, उनका कौल एक मंकूल कर रहे हैं। हमारे पास क्योंकि वक्त ज्यादा है और जो है वो मवाद कम बचा है, तो इसलिए हम थोड़ा उसको नहव सरफ की तरफ ले जाते हैं। तो अहमद हमने पढ़ा इसे, ठीक है। आप में से कोई बताएगा कि इसको नसब क्यों दिया गया? वजन पर है, जी, वजन पर है ना ये? गैर मुनसरिफ है। अच्छा, गैर अच्छा, गैर मुनसरिफ पर क्या नहीं आ सकता? तनवीन में और कसरा और तनवीन दोनों नहीं आ सकते, तो कसरा की जगह पर क्या देते हैं? नस्ब। फतहा दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इसके अंदर दो सबब पाए जाते हैं, कौन से? वजन फेल है और आलम है, नाम। अदल एक अलग चीज है, वो तलाक और मतलब उसका वजन होता है, या उमर फ़ुआल के वजन पर होता है। ला तुकल्लिदनी, उन्होंने फरमाया तुम मेरी तकलीद ना करना। हाँ, वजन तो था। वला तुकल्लिदन्ना, और हरगिज तकलीद ना करना। मालिकन वल औज़ाइय्या वलन नखइय्या वला गैरहुम, हरगिज ना तकलीद करना मालिक की, ना औज़ाई की, ना नखई की, और ना उनके अलावा की। वलन नखइय्या, और ना उनके अलावा की। ये अपने दौर के बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन गुजरे, कहते हैं ना तुम मेरी तकलीद करो और ना इन अइम्मा की। निस्बत है। व खुदिल अहकाम, और अहकाम अहकाम को लो, शरी अहकाम जो हैं वो उनको लो। मिन हैथु अखदू, जहां से उन्होंने लिए। उन्होंने कहां से लिए? मिन अल किताब व सुन्नत, किताब और सुन्नत से। अब देखें, चारों अइम्मा जो असहाबुल मदाहिबिल मुत्तबआ हैं, चारों की मज़ाहिब की इत्तिबा की जाती है, उन चारों के अकवाल को देखें और उनके जो मुत्तबईन हैं उनके तर्ज अमल को देखें, तो किस कदर हमें फर्क नजर आता है कि उनके अपने जज्बे के अंदर और उनके पैरोकार जो उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं। तकलीद का आगाज कब से हुआ? वक़ाल इमाम वलीउल्लाह अद्दहलवी, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अद्दहलवी रहमहुल्लाह अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर फरमाते हैं। बड़ी अजीम किताब है, काफी मुश्किल इसकी अरबी है, और इसके अंदर शरीयत के जो अहकामात हैं ना, उन अहकामात के असरार जिक्र करते हैं कि शरीयत ने अगर ये हुक्म दिया है तो उसके पीछे राज क्या है। अपनी मौजू पर एक मुनफरद किताब है, आज तक ऐसी किताब नहीं लिखी गई, लेकिन इस किताब के अंदर कुछ तसव्वुफ की बातें भी आ गई हैं। जी, जी हाँ। बहरहाल इसके फवाद बहुत ज्यादा हैं। किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में जिक्र फरमाते हैं, लम यकुन अन्नासु मुज्तमिईन अला तक़लीद अल खालिस लिमज़हब इमाम बिअैनिही। लम यकुन अन्नासु, नहीं थे लोग, मुज्तमिईन है कि उनका इजमा हो, नहीं थे लोग कि उनका इजमा हो, अला तक़लीद अल खालिस, खालिस तक़लीद पर। लोगों का खालिस तक़लीद पर इजमा नहीं था, लोगों का खालिस तक़लीद पर इजमा नहीं था। लिमज़हब इमाम बिअैनिही, किसी मजहब के इमाम को मुअय्यन करके, किसी मजहब के इमाम को खास करके, किसी भी मजहब के इमाम को खास करके लोगों का इजमा नहीं था कि हम इस इमाम की तकलीद करेंगे। लोगों ने आपस में इजमा कर लिया हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर यानी जिस तरह एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिनका इजमा है कि हमने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं कि लोगों का पहले इस तरह का मामला नहीं था कि वो यानी इजमा किए हुए हों किसी खालिस तकलीद पर, किसी मुअय्यन इमाम के मजहब के लिए। वह तफक्कुह लहू, और ना ही उनका इस बात पर इजमा था कि उसी ही के मजहब की फिqह को हासिल करना है। वह तफक्कुह, तफक्कुह यानी फिqह हासिल करना। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, क्या माना करते हैं हम इसका?
उसको दीन में समझ अता फरमाता है, फ़क़ाहत अता फरमाता है। इसकी बड़ी बेहतरीन वजाहत की थी शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ने। गुज़िश्ता साल जो अल-महद सलफ़ी की सालाना तकरीब हुई थी, उसमें जो दर्स बुखारी हुआ था, वो अगर कहीं से आपको मिल जाए ना, मुमकिन है कि जमीयत अहले हदीस सिंध का जो पेज है ना, जमीयत सिंध के नाम से है, जमीयत सिंध के नाम से, तो वहाँ तकरीब बुखारी के नाम से जो गुज़िश्ता साल का हो, अगर वो आपको मिल जाए तो आप ज़रूर सुनिएगा। सही। जी हाँ, जो आखिरी साल मेरे ख्याल में कोई फरवरी में हुआ था शायद, बल्कि मार्च में, 5 मार्च में शायद। लोगों का इजमा नहीं था खालिस तकलीद पर किसी मुअय्यन इमाम के मजहब के लिए, व तफ़क्कुह लहू, और उस मजहब की फ़िक़्ह को हासिल करने पर लोगों का कोई इजमा नहीं था। अविल हिकायतु लिक़ौलिही, या उसके कौल को आगे बयान करना, उसके कौल को आगे नकल करना। हिकायत भी इसी से है। हिकायत किसी को कहा जाता है ना, और मतलब ये है कि किसी का वाक़या बंदा उसको आगे नकल करता है, तो इसको हिकायत कहते हैं। हका यहकी हिकायत, वाक़े को नकल करने को, वाक़े को हिकायत कहा जाता है। अविल हिकायत बिक़ौलिही, या उसके कौल को आगे नकल करना, यानी जैसे हमारे यहाँ कुरान और हदीस के मुकाबले में इमाम के कौल को बतौर दलील के जिस तरह पेश किया जाता है, तो ऐसा नहीं था कि उसको कौल को आगे नकल किया जाता, आगे इसको बयान किया जाता। कब तक ऐसा रहा? इलल मिअति अर्राबिअति मिनल हिजरति, चौथी सदी हिजरी तक। चौथी सदी हिजरी तक ऐसा होता रहा कि लोग किसी भी खास मजहब के इमाम की ना तो खालिस तकरीर किया करते थे, ना उसकी फ़िक़्ह को हासिल किया करते थे, और ना ही उसके कौल को आगे नकल किया करते थे, चौथी सदी हिजरी तक। बल्कि कुरान और सुन्नत को ही हर एक के कौल पर मुकद्दम किया जाता है। हाँ, शुरू के अंदर ये हुआ था कि शुरू में अहलुर राय जब ये वजूद में आए, तो उस वक़्त अइम्मा मुहद्दिसीन, जिसे ताबिईन और तबा ताबिईन, इनके दौर में जब ये अहलुर राय का एक ग्रोह वजूद में आया, तो अहलुर राय के मुकाबले में अहलुस सुन्नह के नाम से लोग मारूफ हुए। यानी ये हदीस को लेने वाले, तो उनको क्या कहा जाता है? अहलुस सुन्नह। सुन्नह ये हदीस के मुकाबले में। ये जो लफ्ज़ हम सुनते हैं ना, अहलुस सुन्नह वल जमाअह, इनको क्यों कहा जाता है? ये नाम कब से पड़ा? ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम ज़िक्र किया, ना सहाबा कराम ने। तो ये नाम जो पड़ा था, तो ये जब दीन के मसाइल को लोग आगे बयान करते, तो उनसे कहते सम्मू लना रिसालतुम, हमें अपनी सनद बयान करो। अगर वो सनद बयान करके हदीस बयान करते, तो उनकी बात को ले लिया जाता, और ऐसे उलमा को कहा जाता ये अहलु सुन्नह है, और सुन्नत से मुराद हदीस है, यानी ये हदीस वाले हैं। और उनके मुकाबले में एक और गिरोह था जो अहलुर राय के नाम से, कि सुन्नत के मुकाबले में वो अपनी राय को तरजीह देते, जैसे अस्मा और सिफात को समझने का मामला है। एक जो एक यूनानी फलसफा था कि वो हकाइक जो मौजूदात हैं, उन मौजूदात को अकल के ज़रिए से साबित करते थे। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह निकला कि जिन्होंने कहा कि अगर हम हकाइक को, मौजूदात को अकल के ज़रिए से साबित करते हैं, तो अकीदा तौहीद को भी अगर हम अकल के ज़रिए से साबित करें, तो गैर मुस्लिमों को दावत देना आसान हो जाएगा, क्योंकि गैर मुस्लिम यूनानी फ़लसफ़े को मानते हैं। लिहाजा वो उससे मुतासिर होकर उन्होंने एक नया इल्म ईजाद किया, जिसको इल्मुल कलाम कहा जाता था। तो यूनानी फ़लसफ़ा ये गैर मुस्लिमों का ईजाद करता है, और इल्मुल कलाम ये उन अहलुर राय मुसलमानों का ईजाद करता है, कि वो कलाम के ज़रिए से, बातों के ज़रिए से वो अक़ीदे को साबित करते हैं, अक़ीदे के मसाइल को। जब हमारे पास नुसूस मौजूद हैं, इंसान की फ़ितरत गवाही देती है, अक़ल गवाही देती है, उस कायनात के अंदर बिखरी हुई बेशुमार निशानी गवाही देती हैं, तो फिर मज़ीद इल्मुल फ़लसफ़ा से मदद लेकर और तौहीद को साबित करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए सलफ़ी उलमा उठे, और उन्होंने उनके ऊपर खूब जो है वो तनकीद की, क्योंकि वो अक़ीदे को साबित करने के लिए बहुत सारी बातें नुसूस में ऐसी थी, अदिल्ला के अंदर, कुरान हदीस में, जो उनके कलाम से टकराती थी, यूनानी फ़लसफ़े से मुतसादिम थी। तो लिहाजा इन्होंने क्या किया, होना तो ये चाहिए ना, कि अब जब बातों के अंदर टकराव पैदा हो रहा है, तो किसको आगे करें? कुरान और सुन्नत को। लेकिन उन्होंने कहा कि हम गैर मुस्लिमों को कैसे मुतमईन करेंगे? जिस तरह हमारे यहाँ ना एक इस्लामी फ़ोबिया, खामख़ा हम डरते रहते हैं कि गैर मुस्लिम हम पर जो है दहशतगर्द होने का वो दब्बा लगा देंगे, लिहाज़ा खुद को जो मॉडर्न बनाकर पेश करो। फिर ये जो इस तरीके से हम, हमारे पास जो मदद आती है, और इसके मुकाबले में जो हमें कीमत चुकानी पड़ती है, आईएमएफ जो हमें कर्जा देता है, तो इस बिना पर जो हमें खुद को मॉडर्न साबित करने के लिए और उनकी सकाफ़त को लेने के लिए हम जो कुर्बानी पेश करती है, कि एक अलग दास्तान है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें तो ये चाहिए कि हम अपने असल के साथ जुड़े रहें। उन उलमा को भी चाहिए था कि वो यूनानी फ़लसफ़े के मुकाबले में, इल्मुल कलाम के मुकाबले में, अगर उनकी कुछ बातें कुरान और सुन्नत से टकराती हैं, तो उनको चाहिए था कुरान और सुन्नत को अपनाते, उसको छोड़ देते। लेकिन उन्होंने कुरान और सुन्नत के नुसूस की तावील करना शुरू कर दी, क्योंकि वो अकल के खिलाफ थी। अगरचे अक़्ल सरी और नक़्ल सही दोनों मुतसादिम नहीं हो सकते। हम बातों की गहराई में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचे। जी हाँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो तावीलें करके नुसूस की, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक तौहीद को एक इल्मुल कलाम की सूरत में जाकर पेश किया, तो उलमा ने उनका रद्द किया। तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता था? अहलुर राय।
जो सुन्नत के मुकाबले में थे, इनको अहल राय कहा जाता है कि ये राय को तरजीह देने वाले हैं, तो इनके मुकाबले में लफ्ज़ अहल सुन्नत मारूफ हुआ। और अहल सुन्ना और अहल हदीस दोनों के अंदर कोई फर्क है? या हदीस और सुन्नत के अंदर फर्क है? नहीं है। तो अहलुल हदीस कहें या अहल सुन्नत कहें, दोनों एक ही चीज़ है। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं हम अहलुल हदीस हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं अहल सुन्ना है, सही है, कोई हर्ज नहीं है। अहल सुन्ना कहें या अहलुल हदीस कहें, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। राय, इल्मुल कलाम जी, अहलुल राय कहलाते थे वो। इसको कहते हैं कि जो यानी मज़ाहिब है ना, ठीक है, तो इसको एक खास एक नाम दिया जाता है, मेरे जहन के अंदर फौरन नहीं आ रहा। तो तकाबुल अदियान जिस तरह हम कहें तो वो अदियान का तकाबुल करके और उन्हीं की किताबों से साबित करते हैं कि दीन इस्लामी की सच्चा दीन है, क्योंकि उनकी किताबें अगर से तहरीफ शुदा हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के इशारे और उनके अंदर जो बातें मौजूद हैं। रद्द तो नहीं किया किसी ने इसका, बल्कि उन्हीं की बात से उनके ऊपर रद्द करना। तो जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अमल था। आप अलैहि सलाम के सामने एक मामला लाया गया ना, रजम का मामला, मशहूर हदीस है, सुनी होगी आप। तो जिस तरीके से वो जो उनका एक राहिब था, तो वो उसके ऊपर हाथ रखकर उसके आगे और पीछे पड़ा था। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम बच रहा था कि अल्लाह के रसूल आपको कहेंगे अपना हाथ उठा दे, उसके नीचे आता आयत रजम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना तो नहीं जानते थे, वो इब्रानी ज़बान के अंदर जो उनकी किताबें लिखी हुई थी, वो सहाबा कराम भी नहीं जानते थे, अरब का मुआशरा उनकी ज़बान से ना वाकिफ था। तो बहरहाल आप अलैहि वसल्लम ने उनकी किताब को मंगवा कर और उनके ऊपर हुज्जत कायम की। तो ये तरीका तो सुन्नत से साबित है। क्या कोई मुफस्सिर क्या उनको पढ़ सकते हैं? बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं। अगर आप उर्दू की बात कर रहे हैं तो आसान उर्दू में तो ये तफसीर इब्न कसीर का तर्जुमा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें, क्योंकि ये जो तफसीर है, तफसीर बिल माथूर है, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक तफसीर है। बाकी इसके अलावा जो तफसीर की गई हैं वो तफसीर बिल राय है, जिसे डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर है, मौलाना मौदूदी की तफसीर है। तफसीर बिल राय है ये, यानी हालात के एतबार से उन्होंने कुरान करीम की तफसीर की। ये इंसान की अकल की पैदावार है, और इंसान की अकल मासूम तो नहीं है, तो इसके अंदर अक्सर बातें सही भी होती हैं और कहीं कहीं इंसान जो ठोकर भी खा जाता है। जी, अगर सुनना चाहें, जी हाँ, डॉक्टर फरहत हाशमी खवातीन जो है वो उनको सुने, और बड़ा बेहतरीन उनका अंदाज होता है, और जो मालूमात दे रही होती हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही और सलफ़ी अक़ीदा है। अगर से कुछ लोगों ने कुछ मामलात में उन पर कुछ एतराज़ात किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और कुछ जो वो चीज़ों में वो सुन्नत को फॉलो नहीं करते, तो इस बिना पर बाकी ठीक है। डॉक्टर फरहत हाशमी जो तफसीर करते हैं, तफसीर बिल राय नहीं होती, वो लुगत से तफसीर करती हैं और जो है वो सुन्नत से, बाकी उसको हालात के मुताबिक उससे इस्तिदलाल कर रहे हैं, तफसीर बिल राय नहीं है दिया। हालात हाज़िरा, क्योंकि कुरान करीम तो क़यामत तक के लिए हिदायत है, और क़यामत तक के लिए हिदायत है तो माना उन हालात के ऊपर उन आयात से इस्तेदलाल करके फिट किया जा सकता है। जैसे इस दौर में हमारे यहाँ ये मामला हो रहा है, तो इस बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान है और ये फरमान दलालत कर रहा है, तो ये तफसीर बिल राय नहीं है। तफसीर बिल राय ये है कि अकल से कोई ऐसा इस्तेदलाल करना कि जिसके लिए कुरान करीम की आयत नाज़िल नहीं हुई, और उसी को फिट कर देना। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर मतलब टकरा रहा हो तो कबूल नहीं किया जाएगा। अहलुर राय का अकीदा कैसा है? अहलुर राय का अकीदा, अहलुर राय सिर्फ एक जमात नहीं है कि बाकायदा उनका एक अमीर हो, नायब अमीर हो और खजांची हो, और जो ना वो सारी ये जमात होगी। अहलुर राय उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं और हर एक अकीदा अलग है, यानी सुन्नत के मुकाबले में। बिल्कुल, गामदी का मामला है कि वो भी अहलुर राय में से है। हाँ, इससे पहले भी बहुत सारे गुजरे, मौजूदा दौर में भी हैं। और इसी तरह आप कह रहे हैं कि तो थोड़ी बहुत होगी उसकी भी है, तो मेरे साथ तो बिल्कुल वो नहीं होगा ना, मुकम्मल टाइम में उसका जो कह रहे बात, तो अगर थोड़ी चीजों को कुछ अगर ना समझे तो चीजों को पढ़ा जाए तो क्या गलत है? गलत तो अगर आप आलिम बन रहे हैं ना, तो मैं आपको कहूँगा अगर आप शिया की भी तफसीर पढ़ें तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे आपको पता है कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। लेकिन बात हो रही है अवाम उन्नास की, जिस तरीके से आपकी वो बहनें, बेटियां, वो माएँ के जिनको पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। अब ऐसे बंदे के हाथ में जो बिल्कुल ला इल्म है, कोई नई चीज पकड़ा दी जाए, तो जाहिर बात है कि उसके गुमराह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा माद अल्लाह कि डॉक्टर यानी इसरार अहमद की तफसीर पर कोई गुमराह हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ना ही डॉक्टर फरद, मैं कह रहा हूँ कि आप उनको पढ़ें, आप उनको सुने, लेकिन
अवाम उन्नास के लिए डॉक्टर फरहत हाशमी जो है वो आप उनको जो है वो रेफर कर दें कि आप इनको सुना करें। बाकी डॉक्टर इसरार अहमद, क्योंकि उनके अकीदे के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं, हत्ता कि वो वहदतुल वजूद की भी दावत देते हैं, तो उसको ना सुने। हाँ, आप खुद अगर आलिम हैं तो आप खुद उनको सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं, आप पूछ भी सकते हैं। अवाम उन्नास जिसमें कहेंगे अच्छा इनको सुन सकते हैं, ठीक है, जो कुछ बयान करें मतलब सही है, तो वो वहदतुल वजूद का अकीदा ये कुछ इस्लाहात हैं। वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, वहदतुल आयात। अकीदा ये है कि मादअल्लाह ये पूरी कायनात ये अल्लाह ताला का वजूद है, और जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह ताला में हो रहा है। और एक जो है वो ये होता है कि यानी जिस तरीके से मुख्तलिफ आप लाइटें देख रहे हैं ना, तो इन सबको जो एक बिजली जोड़ती है, तो ये पूरी कायनात को जोड़ने वाली ज़ात यूँ अल्लाह ताला, सबके अंदर अल्लाह मौजूद है। तो ये कुफरी अकीदा है, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक के अंदर, मतलब इंसान के अंदर भी, जिन्नों के अंदर भी, फरिश्तों के अंदर भी, फिर जो वो हर एक के अंदर मादअल्लाह फिर अल्लाह गया, फिर जो जो वो हैवानात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो कहते हैं हर एक जानदार के अंदर अल्लाह है। ये जो सूफिया का भी यही अकीदा है। और जिस तरीके से ये आप जानते हैं अहले सुन्नत वल जमात का ये भी अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको पैदा किया है, और ये हमेशा हमेशा तक के लिए रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद की मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बयान कर रहे थे, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो जिंदगियों का जिक्र किया, दो मौत का, और फिर फरमाया तुम उसी तरफ लौटा जाओगे। दो जिंदगियां कौन सी हैं? एक जिंदगी ये जो हम आदम से वजूद में आए, और दूसरी जिंदगी वो जो मरने के बाद उठाए जाएंगे। दो मौतें कौन सी? एक वो मौत जब हमारा वजूद नहीं था, और दूसरी वो मौत जो हमें इस जिंदगी में आएगी। कहते हैं कि दो मौत हैं, दो जिंदगियां हैं, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे जो फरमाया तुम इलैहि तुरजाऊन की पांचवी चीज है। पांचवी चीज से मतलब क्या? कि उसके बाद तुम उसी जात की तरफ लौटाए जाओगे, मतलब एक लंबा अरसा रहने के बाद तुम्हें अल्लाह की तरफ वापस लौटाया जाएगा, और अल्लाह ताला तुम्हें खत्म कर देगा। तो ये जाहिर बात है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है। आ रही बात समझ में? ये आपने नहीं पढ़ा ना, तो हमने आपको बता दिया कि उनका ये अकीदा है, और ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे से मुतसादिम है। और उनका ये अकीदा है, बाकायदा उन्होंने बोर्ड पर एक नक्शा लिख कर जो उन्होंने बताया कि यूं कहा कि ये अल्लाह है, ये इंसान है, और यूं लुटाया जा रहा है। ये मुतज़िला का भी अकीदा था कि वो कहते थे कि जन्नत और जहन्नम बिल आखिर फना हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है। जन्नत और जहन्नम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। शेख फिर से समझाइए, मुझे लगता है कि आपकी साजिश है कि हम जो आगे ना बढ़ पाए। इनको नहीं सुनना है, वो एक बार आयतुल कुर्सी के तफसीर में कुछ गलतियां की थी। ये डॉक्टर मुर्तजा बिन बख्श, आप नामों के जरिए से मुझसे पूछ रहे हैं, और जाहिर बात है जो मैं जानता हूँ तो वही कहूंगा, मैं कहूंगा इनको ना सुने। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर खारिजियों की जरासीम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कुछ उलमा को ही जो वो दुरुस्त करार देते हैं, तो उन्होंने तस्कीर लगाए हुए हैं, और असली अहल सुन्नत .com के नाम से जो वो अपना वो एक चला रहे हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिहलवी रहमहुल्लाह का कौल, कहते हैं कि लोग तकलीद पर जमा नहीं थे, ऐसी तकलीद जो कि खालिस हो और किसी मुअय्यन इमाम के मजहब की हो। इसी तरह लोगों का इस बात पर इजमा नहीं था कि उसी इमाम की फिक़ह को हासिल करना है या उसके कौल को आगे नकल करना है। इलल मिअति राबिअति मिनल हिजरा, चौथी सदी हिजरी तक। कमा यज़हरु ज़ालिका मिनत ततब्बुअ, जैसा कि तलाश से ये बात जाहिर हो जाती है। ततब्बुअ तलाश करना, यानी जब आप पुरानी पुरानी किताबों को और उलमाए सलफ की किताबों को खंगालेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको इस बात का वजूद नहीं मिलेगा कि चौथी सदी हिजरी तक बाकायदा इन मज़ाहिब ने एक ऐसी हैसियत इख्तियार की हो कि लोग उसकी ही इमाम की तकलीद करते हों। तुम कान बादहु हादिहिल कुरूनुल फादिला, तुम बाद हादिहिल कुरूनुल फादिला, फिर इन फजीलत वाली सदियों के बाद, ये जो फजीलत वाली सदियां थी, कुरून फाजिला, जैसे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खैरुल कुरून करनी तुम लदीना यलूनहुम तुम लदीना यलूनहुम। तीन सदियां तो आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, लेकिन उसके बाद चौथी सदी हिजरी तक भी इसके जो बेहतर असरात पहुंचे। कहते हैं इन कुरून फाजिला की बात, फजीलत वाली सदियों की बात, हुए कान हुए उनासुन ऐसे लोग, ज़हबू यमीनन व शिमालन, जो चले गए दाएं और बाएं, यानी जो जादा मुस्तकीम था, जो सीधा रास्ता था, जो सुन्नत का रास्ता था, उससे उन्होंने दाएं बाएं चलना शुरू कर दिया। व दब्बत तकलीदु फी सुदूरिहिम, और आ गई, दाखिल हो गई तकलीद उनके सीनों में, दबीबन नमल, दब्ब यदुब्बु दब्बन फहुवा दाब्बुन, और इसी से दाब्बतुन, इसका माना होता है चलना।
زمین کے اوپر چلنا، چلنے والا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین کے اوپر جو بھی چلنے والا ہے تو دبیب بھی اسی سے ہے، چلنا. دب الیکم داء الامم، حدیث میں بھی ہے، یہاں فعل ہے یہ. اور داخل ہو گئی، آ گئی ان کے سینوں میں تقلید، دبیب النمل، چونٹی کی چال کی طرح، یعنی آہستہ آہستہ چپکے سے ان کے سینوں کے اندر چونٹی کی چال کی طرح. چونٹی جب چلتی ہے تو دھماکے ہوتے ہیں، نہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ان کے سینوں میں تقلید آ گئی بالکل. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ان ائمہ کے مذاہب اور ان کی فقہ کو اختیار کر کے اور ان کو قول کو نقل کر کے آہستہ آہستہ وہ ایک خاص اور ایک معین مذہب کے امام کی تقلید کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ تقلید پھر جمود اختیار کی گئی. تو مکان بعد هذه القرون الفاضله اناس، پھر ہوئے ان فضیلت والی صدیوں کے بعد کچھ لوگ، ذهبوا یمینا و شمالا، جو گئے دائیں اور بائیں، ودبت تقلید فی صدورهم، اور داخل ہو گئی تقلید ان کے سینوں میں، دبیب النمل، چونٹی کی چال کی طرح، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی. نہیں مضاف، دبیب مضاف اور انمل مضاف نہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم پہنچے تھے الدرس السادس عشر، اس میں ہم نے عمر اور عمر کا ڈفرینس جو ہے وہ دیکھا تھا کہ عمر اور عمر ان کے حروف اصلیہ سیم ہیں، لیکن ان کے لکھنے میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ عمر کے آخر میں واو نہیں لگایا جاتا، جبکہ عمر کے آخر میں واو لگایا جاتا ہے. اور عمر جو نام ہے وہ غیر منصرف ہے، تو عمرو، عمرا اور عمرات ہے، جبکہ عمر جو ہے وہ منصرف ہے، عام اسما کی طرح عمرن، عمرن اور عمرن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب یہ آخر اور اخرا کا استعمال آپ کو بتا رہے ہیں. آخر کا مطلب ہوتا ہے ایک اور. جی پہلا سینٹنس ہے خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر. کیا معنی ہو جائے گا اس کا؟ خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر. پڑھ لیں. خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر. الحمد للہ. حمزہ نکلا کلاس سے، خرج من الفصل نکلا کلاس سے حمزہ، حمزہ اور طالب آخر اور ایک اور اسٹوڈنٹ. آخر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ another یا ایک اور. ٹھیک ہے بالکل صحیح. سیکنڈ سینٹینس کیا ہوگا جی؟ حاذا بئی حاذا، حاذا بیتنا ولنا بیتن آخر. حاذا بیتنا ولنا بیت تن آخر. آخر، کیا مطلب؟ یہ ہمارا گھر ہے اور وہ آخر نہیں. حاذا بیتنا، مائک آپ آن کریں. اوکے. حاذا بیتنا، یہ گھر ہمارا ہے یہ ہمارا گھر ہے. جی. ولنا اور نہیں ہے، لنا لنا اور ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے. آخر میں گھر، بیت آخر ایک اور گھر. ایک اور گھر. آخر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ. اور جی جی دوسرا، ایک دوسرا گھر بھی ہے، دوسرا دوسرا گھر بھی ہے ہمارے لیے، ایک اور گھر. صحیح. جی الثالث، دخل المکتبہ مکتبتا
قبل القليل قليل قبل مضاف قبل قليل صحيح المدير والرجل الرجل آخر لا أعرفه دخل المكتبة قبل قليل المدير इसका मतलब क्या है داخل ہوا کچھ دیر پہلے مدیر مدیر داخل ہوئے لائبریری میں کچھ دیر پہلے والرجل آخر اور دوسرا آئے اور ایک اور آدمی یعنی کہ وہ ان کے ساتھ داخل ہوا لیکن اس آدمی کے بارے میں کیا کہا ہے اس کو نہیں پہچانتے لا اور فاتو اس کو نہیں پہچانتا یہ ایک اور ہے جی آخر کا مطلب another صحیح الرابع غاب اليوم بشیر وطالب آخر غاب اليوم بشیر غاب مس غاب یغیب غائب ہونا ایبسنٹ ہونا آج بشیر ایبسنٹ ہے اور دوسرا طالب علم بھی یعنی کہ بشیر بھی ایبسنٹ ہے اور دوسرا طالب علم بھی غاب اليوم غائب ہیں آج کے دن بشیر و طالب آخر اور ایک اور اسٹوڈنٹ آخر خا پہ کسرہ آخر لاسٹ اس پہ کسرہ نہیں آ اس پہ آخر ہی آ یہ پوچھ رہے ہیں لاسٹ کو کیا کہیں گے تو وہ میں بتا رہا ہوں آخر کہتے ہیں خا پہ کسرہ ہوگا تو وہ لاسٹ ہو جائے گا خا پہ فتحہ ہوگا تو وہ ایک اور ہو جائے گا another الخامس رأیت فی المطار مدرسنا و مدرسنا مطار کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ ایئرپورٹ میں اپنے اسکول کو کیسے دیکھوں گا انہوں نے کہا رأیت فی المطار میں نے دیکھا ایئرپورٹ میں کس کو دیکھوں گا مطار مدرسنا ہمارے ٹیچر کو کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا نا کہ کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے کیا نہیں پڑھا جا سکتا مدرسنا و مدرسن آخر میں نے دیکھا ایئرپورٹ میں ہمارے استاد کو ٹیچر کو اور ایک اور صحیح اس کا با مؤنث میں کس طرح ہو جائے گا اخرى ہو جائے گا اب اس کی پریکٹس سا آپ پڑھیں سر وہاں پہ ہم ضمہ پڑھیں گے سأحفظ اليوم سورة الرحمن سورة الرحمن وسورة أخرى مفعول ہو جائے گا سورہ سأحفظ کون حفظ کرے گا میں حفظ کروں گا آج کے دن سورہ رحمان اور ایک اور سورت عندي ساعة جميلة عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى میرے عمي ساعة أخرى میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے اور میرے چاچا میرے لیے جلد ہی ایک گھڑی خریدیں گے ایک دوسری گھڑی خریدیں گے نہیں میرے چاچا میرے لیے ایک اور گھڑی خریدیں گے غابت یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا یہ سین جو ہے وہ اس کو مستقبل قریب مستقبل کے معنی میں ڈالنے کے غابت أمسي حفصة وطالبة أخرى غابت امسی آج کے دن حفصہ نہیں امسی کل حفصہ ایبسنٹ تھی اور ایک اور طالبہ کل حمزہ اور ایک اور طالبہ جو ہیں وہ ایبسنٹ تھی ہاتی تفاحة أخرى یا امی میرے لیے ایک اور سیب لائیے اے والدہ مجھے دیں یا ہاتھی کا مطلب آپ لائیں بس میرے لیے ایک سیب اور لے آئیں میرے لیے ضروری نہیں ہے اچھا جو ہے وہ صرف ہمارا ہے ایک اور سیب لے آئیں ایک اور سیب لے آئیں اے والدہ صحیح رأیت فی المکتبۃ لیلا وطالبۃ اخرى میں نے دیکھا لائبریری میں لیلا کو اور ایک اور دوسری طالبہ کو صحیح رأیت فی المکتبۃ لیلا وطالبۃ اخرى میں نے لائبریری میں دیکھا تھا لیلا کو اور ایک اور صحیح الان اکمل الجمل الاتیہ بوضع آخر او اخرى فی الفراغ اب آپ نے آخر یا اخرى یعنی مذکر یا مؤنث کے اعتبار سے آپ نے بتانا ہے کیا شروع کرے گا جی ریان بھائی پہلے سینٹنس میں کیا آئے گا ترکیہ لغت الترکیہ ٹرکش لینگویج میں نے پڑھا درست درست اللغت الترکیہ میں نے پڑھی ٹرکش لینگویج وہ لغتاً آخر آئے گا یا اخرى آئے گا آپ دیکھیں لغت مذکر یا مؤنث ہے
مؤنث ہے، تو آخر مذکر ہے یا اخرى مذکر ہے؟ اخرى مؤنث ہے، تو کیا ہو جائے گا درست اللغة الترکیہ ولغة اخرى. الثانی كتبت رسالة الى ابی، میں نے لکھا ایک رسالہ، لیٹر لکھا کس کی طرف؟ اپنے ابو کی طرف. ورسالة اخرى الى امی، اور ایک اور لکھا اپنی امی کی طرف یا امی کے لیے. الثالث سأل المدرس، مدرس نے پوچھا یا سوال کیا کس سے؟ خالدا، خالد سے. وطالبا آخر، طالب مذکر ہے تو آخر مذکر. الرابع خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. الخامس سمعت هذا الخبر من إذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. إذاعة مؤنث، الأخرى مؤنث. إذاعة راديو ستيشن. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر، لأن الكتاب مذكر. آخر ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. غسلت أختي القميص الأخضر وقميصا آخر. صحیح الحمد للہ. جی اس کے بعد آپ کو یہ زو اور اس کی منصوب حالت ذا کے اعتبار سے بتا رہے ہیں. عندی دفتر ذو ورق مسطر، کیا مطلب ہے؟ عندی میرے پاس ہے، کیا ہے؟ دفتر، ایک رجسٹر ہے. وہ رجسٹر کیسا ہے؟ ذو ورق مسطر، لائنوں والے پیجز والا ہے، لائن پیجز والا ہے. اس میں ذو جو ہے وہ دفتر کی صفت ہے. دفتر کون سی اعرابی حالت میں؟ دفتر رفع میں، تو ذو بھی کیسا آیا؟ رفع میں آیا واو سے. ہادا مصحف ذو حرف کبیر، یہ کیا ہے؟ مصحف ہے، بڑے حرف والا ہے. یہاں پہ بھی ذو کس کی صفت ہے؟ مصحف کی. مصحف کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع، تو ذو بھی آیا مرفوع. اشتریت، اب میں نے خریدا، فعل ہو گیا اور فاعل ہو گیا. اب کون چاہیے ہوگا؟ مفعول. مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب. تو اشتریت دفترا منصوب ہو گیا، اور اس دفتر کی صفت کیا ہے؟ ذا ورق مسطر. تو چونکہ دفتر منصوب تھا اس لیے ذو سے کیا ہو گیا؟ ذا، منصوب کی وجہ سے ذا ہو گیا. اریدو، اریدو کا مطلب ارادہ کیا میں نے، یا میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں، چاہنے والا ہو گیا، چاہنا آ گیا، فعل اور فاعل آ گئے. اب کون چاہیے؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ مصحفن منصوب، اور اس مصحفن کی صفت ذا حرف کبیر، تو ذا ہو گیا منصوب لانه صفۃ للمنصوب. ورق مضاف الیہ ہے، وهكذا حرف مضاف الیہ ہے. مصفر صفۃ للورق وکبیر صفۃ للحرف. صحیح. الان الجملۃ الاولى. اچھا ایک سیکنڈ، آپ آن لائن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں جاوید بخاری صاحب، یا آپ ویسے ہی ہیں اس کا؟ اللہ نعم. الاول ذو اور ذا میں فرق یہ ہے کہ ذو حالت رفع ہے اور ذا حالت نصب ہے، یہ فرق ہے دونوں میں. نعم. الان عندي دفتر. ذو او ذا؟ ذو غلاف جمیل. کیوں ذو؟ دفتر جو ہے مرفوع ہے، اس وجہ سے اس کی صفت بھی مرفوع آئے گی ذو. الثانی اريد دفترا ذا غلاف اخضر، کیونکہ دفترا منصوب ہے تو اس کی صفت بھی آئے گی ذا. رأيت مع اچھا تو آپ کا مائک میں نے اوپن کیا تھا، آپ چاہیں تو اس کا جواب دے دیں. جی. الثالث رأيت مع المدير رجلا. جی اس کے اوپر یہ بتانا ہے کہ رجولن کے اوپر کیا وہ آئے گی؟ رجولن کی بات یہاں پہ جو یہاں پہ ورڈ آئے گا وہ زو آئے گا یا زا آئے گا، یہ بتائیں. زا آئے گا. زا آئے گا. کیوں زا آئے گا؟ کیونکہ رجولن مفتوح حالت کے اندر ہے، منصوب حالت کے اندر. منصوب حالت میں. ہاں جی. یہ حالت نصب ہے جو کہ فتحہ سے ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کی جب صفت آئے گی تو وہ بھی منصوب آئے گی، کیونکہ صفت جو ہے اپنے موصوف کا اعراب فالو کرتی ہے. تو رأیت مع المدیر رجلا ذا لحیۃ بیضاء. سینٹنس کا میننگ امید ہے کہ کلیئر ہے. اگر کوئی بھی چیز واضح نہ ہو تو پلیز بتا دیجیے گا. کس کی؟ رأیت فعل اور فاعل، مع المدیر مفعول به یا ظرف، مع مضاف المدیر مضاف الیہ، رجلا منصوب مفعول به، ذا صفته رجلا کی، اور ذا مضاف، لحیۃ جو ہے وہ مضاف الیہ، بیضاء صفت اللحیہ. الرابع أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة، کیونکہ طالب جو ہے وہ مرفوع ہے تو ذو بھی مرفوع آئے گا، کیونکہ یہ صفت ذو کس کی بن رہی ہے؟ طالب کی. ٹھیک ہے. طالب کیسا ہے؟ اچھے چشموں والا ہے. جدید بھی صفت ہے اس کی، جدید پہلی صفت ہے، ذو النظارة الجميلة اس کی دوسری صفت ہے. بالکل.
بالکل جدید کا اعرابی مرفوع ہوگا کیونکہ وہ بھی طالب کی صفت ہے. الخامس من هذا الرجل ذو الشعر الطويل، کون ہے یہ آدمی لمبے بالوں والا. اسأل ذاك الرجل ذا القمیص الاصفر لأن الرجل منصوب، تو ذا بھی جو ہے منصوب آئے گا. آپ پوچھئے اس آدمی سے، وہ آدمی کیسا ہے؟ اصفر، اصفر کا معنی زرد، یلو، یلو قمیص والے آدمی سے آپ پوچھئے. صحیح. زرد، ذا 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 ذال اور الف لکھیں گے، پھر ملانے کے لیے ذل قمیص پڑھ لیں گے. ازفر، اظفر ہوتا ہے. ہاں ظفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظفر ناخن کو کہتے ہیں، ازفر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ صفرا مؤنث، اصفر ظفر. جی یلو، اصفر یلو. ضا سے ضا فارا. السابع لمن ذاک البیت ذو النوافذ الضیقۃ، کس کا ہے وہ گھر؟ ضیقہ معنی ضیق کس کو کہتے ہیں؟ ضیق ضد الوسیع، وسیع کس کو کہتے ہیں؟ وسیع اسپیشیس یا زیادہ جگہ والی، وسیع کشادہ. تو ضیق کیا ہو جائے گا؟ تنگ. صحیح، یعنی کنجسٹڈ کہتے ہیں آپ. تنگ کھڑکیوں والا گھر صحیح کس کا ہے؟ وہ تنگ کھڑکیوں والا گھر کس کا ہے؟ نعم. عندي معجم، آپ پڑھیں بالکل آن لائن، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. میں تو آپ لوگ سے پوچھا ہے، آپ نے ہینڈ ریز کرے تاکہ میں آپ کو مائک جو ہے وہ انمٹ کر سکوں. عندي معجم ذو صور ملونہ، ملونہ معنی ملون من اللون، من اللون کلرفل، رنگین، رنگین تصویروں والی معجم ڈکشنری. میرے پاس ایک رنگین تصویروں والی ڈکشنری ہے. جی 9 کو کیسے پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشتريت معجما ذا صور ملونة. بارک اللہ فیک. اشتريت معجما ذا صور ملونہ. العاشر نیکسٹ. في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. مطلب کیا ہو جائے گا اس کا؟ في قريتنا ہمارے شہر میں مسجد ذو منارة واحدة ایک مینار والی ہے. ہماری بستی میں ایک ہماری شہر والی مسجد ہے. اشتریت معجما ذا صور ملونہ کا مطلب تھا میں نے خریدا ایک کلرفل تصویروں والی ڈکشنری. جی الحادی عشر 11. رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. صحیح بارک اللہ فیک. رأیت مسجدا ذا منارۃ واحدہ. ملون رنگین، کلرفل. آپ بتائیں. That's it, sir. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. کسرہ تو آئے گا، اعراب کیا پڑھے؟ حال میں وجہ صحیح. تأمل الامثلۃ الآتیہ لما الموصولہ. کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہ کبھی کبھی کس طرح کا ہوتا ہے؟ موصولہ ہوتا ہے. اس میں موصول کیا کرتا ہے؟ اس کیا کرتا ہے؟ Connect. ملاتا ہے پیچھے کی چیز کو آگے کی چیز سے. عام طور پہ یہ چیز کی تفصیل کچھ آپ کو بیچ میں ایڈ آن تفصیل دے گا. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مجھے برگر کھانا ہے. اب یہ سمپل سینٹینس تھا. اب ہو سکتا ہے مجھے اس برگر کی تھوڑی تفصیل دینی ہو، تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے برگر کھانا ہے وہ والا جو آپ نے کھایا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو میں نے یہ تفصیل دی ہے ایڈیشنل، یہ پھر اس میں موصولہ کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں موصولہ کے لیے آپ نے پہلے کون سے ورڈز پڑھے ہیں؟ الذی، اس کا مؤنث اللتی، الذی کی جمع الذین، اور اللتی کی جمع اللاتی. اللہ. من بھی موصولہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ عاقل کے لیے. اور ماں بھی موصولہ کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے یا سب کے جمع کے لیے. صحیح. جی اب آپ ریڈ کیجیے گا اور ایک سینٹینس ریڈ کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی کیجیے گا. ماذا تأكل يا علی؟ آپ کیا کھا رہے ہیں اے علی؟ آکل ما تأکل، میں وہ کھا رہا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں. اور بریکٹ میں انہوں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ یعنی الشیء الذی، ٹھیک ہے، ماں سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کھا رہے ہیں. آکلو ما تاکلو، میں وہ کھاؤں گا جو کہ آپ کھائیں گے، یا میں وہ کھا رہا ہوں جو کہ آپ کھا رہے ہیں. صحیح. الواحد. ماذا تشرب یا ابا بکر؟ آپ کیا پی رہے ہیں یا ابی بکر، یا ابو بکر؟ اشرب ما تشرب، میں وہ پی رہا ہوں جو آپ پی رہے ہیں. صحیح. الثانی. افهم ما تقول،
میں سمجھ سمجھ گیا ہوں میں جو سمجھ آپ کہہ رہا رہے ہوں ہیں. میں سمجھ رہا ہوں میں بیان سمجھ نہیں رہا ہوں. کہ وہ ماضی ہو جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. جی. سأشتري ما تريد. لا تشفى لا تشفى سأشتري ما تريد کیا مطلب ہوا جی؟ أم، اشترا یشتری خریدنا. أشتري سأشتری میں خریدوں گا ما تريد جو آپ لائے ہیں جو جو آپ چاہتے ہیں. چاہتے ہیں. تريد. Okay. اكتب ما سمعت اليوم في الفصل. أم أم میں نے لکھا اکتب ما سمعت اليوم. اکتب اور اکتب میں فرق ہے. اکتب فعل امر. اکتب لکھیں. آپ لکھیں ما آپ سمعت. لکھیں جو آپ نے سنا آج کلاس میں. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. یہ ماں جو ہے یہ اسم ہے نا. اسم ہے یہ نہیں ہے اسم ہے. تو اس اسم کا لازمی طور پہ کوئی اعراب ہوگا. تو یہاں پہ بتائیں اس کا کیا اعراب ہے. اکتب ما سمعت منصوب. یہ منصوب کی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے یہ منصوب کی جگہ پہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے اس میں کیسے منصوب کی جگہ کیوں ہے. کیوں ہے اکتب فعل اس کا فاعل موجود ہے. آپ لکھیں لکھنے کا فعل ہے. آپ فاعل مطلوب ہیں. کیا لکھیں ماں. تو ماں کیا بن جائے گا اس کا مفعول بن جائے گا. تو ماں کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماں کیسا ورڈ ہوگا مبنی. تمام اسماء موصولہ کیسے ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. ان کی اعرابی حالت ظاہری طور پہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. عرب نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے رفع کی جگہ پہ بھی اس کو اس طرح استعمال کیا ہے نصب کی جگہ پہ بھی اور جر کی جگہ پہ بھی. تو ماں جو ہے وہ مبنی ہے. یہاں پہ نصب کی جگہ پہ ہے فی محل نصب. بالکل جی. الخامس نسيت ما قال للمدرس أمس. مدرس پہ آپ نے کیا پڑھا اعراب. نسیت ما قال مدرسی سی أمس. للمدرس قال کا اس کو فاعل بننا پڑے کیونکہ گا. قال کا فاعل لی بننا کی پڑے وجہ سے نہیں لی کی لام کی وجہ سے تو یا آ گیا نا ضمیر مجرور. جی. للمدرس مدرس کو آپ قالا کا فاعل بنائیں گے. کہا کس نے مدرس نے کہا. تو فاعل پہ اعراب کیسے پڑھیں گے مرفوع مرفوع. للمدرس. نسیت ما قال للمدرس امسی. میں بھول گیا وہ جو کہ کہا تھا مجھ سے ٹیچر نے امسی گزرے ہوئے. کل. ٹھیک ہے جی. جی. جی قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الصف. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تقولون ما لا تفعلون. تم کیوں نہیں لما. لما تقولون لما کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں. تقولون کیوں تم کہتے ہو. کہتے ہو ہاں وہ جو جو تم کرتے نہیں. لا تفعلون تم کرتے نہیں ہو. وقال تعالیٰ فی سورۃ الکافرون. وقال تعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل امر آ گیا. آپ کہہ دیجیے کہہ یا دیں ایھا الکافرون. یہ ایھا کیوں آیا ہے الکافرون کے شروع میں ال ہے اس وجہ سے ایھا آیا ہے. لا اعبد جی. لا اعبد نہیں میں عبادت میں کرتا. عبادت نہیں کرتا. میں اگر عبادت یہ کرتا. نہیں کا ہوتا تو پھر یہ فعل جو ہے مجزوم ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ مجزوم نہیں ہے. لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا. کس کی ماں اس کی جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تم وقال تعالی جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیک. وقال تعالی فی سورۃ آل عمران سنکتب ما قالوا. سنکتب ہم لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا. صحیح. سنکتب ما قالوا جو کہا انہوں نے. فعل مضارع. ہاں ہم لکھیں گے. آپ یہ کہنا ہم لکھیں گے ہم لکھ لیں گے. جی آپ اس کو جی اصل میں حرف ندا تھا یا تو ہونا چاہیے تھا یا الکافرون جیسے ہم کہتے ہیں یا حامد یا اللہ. لیکن یہاں پہ ایھا کیوں آیا ہے کیونکہ جب منادہ کے شروع میں ال آ جاتا ہے تو اگر وہ مذکر ہو تو ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو یا ایھا یا پھر اگر چاہیں تو یا کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے کبھی صرف ایھا کہا جاتا ہے. اور اگر مؤنث ہو تو ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ. صحیح. تأمل ما یلی ما النافیہ. ما کا ایک استعمال کیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے نفی کے لیے. مثال ما عندی کتاب میرے پاس کتاب نہیں ہے. ما فہمت الدرس میں نے درس نہیں سمجھا. ما ادری میں نہیں جانتا. تو ما کا ایک استعمال کیا ہے کہ وہ سینٹینس کی نفی کے لیے آتا ہے. دوسرا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آسانی ما الاستفہامیہ
سوال کے لیے، استفہام کرنے کے لیے، کوشچن کرنے کے لیے، جیسے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، مسمکا، کا نام کیا ہے، ماذا تکتبو، کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ ماں کس لیے استعمال کرنے کے لیے. تیسرا استعمال آپ کو ماں کا کیا بتایا، ماں الموصولہ، یہ جو موصولہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آکلو ما تاکلو، میں وہ کھا رہا ہوں جو کہ آپ کھا رہے ہو، یا میں وہ کھاؤں گا جو آپ کھاؤ گے. ساشتری ما تريد لما تقولون ما لا تفعل. ٹھیک ہے جی. تو یہ ماں کے 3 استعمالات آپ نے سمجھ لیے. اب سیاق سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ ماں کا کیا معنی ہوتا ہے. پہلا استعمال ماں النافیہ، نفی کے لیے. دوسرا استفہام، سوال کرنے کے لیے. تیسرا موصولہ. بالکل. کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. نہیں، لا کیسے آ رہا ہوں، اللہ اگر آ رہا ہوں. ہاں ہاں، تو وہ ہو سکتا ہے بالکل. یہ ضروری نہیں ہے کہ نافیہ کے لیے لازمی طور پہ اللہ. سیاق سے پتہ چلتا ہے. کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں. ما اريد شيئا، ما اکلت شيئا، ما رأيت شيئا، ما فهمت شيئا. یہاں پہ شيئا کیا معنی ہے اس کا؟ شيئا کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی کا. ٹھیک ہے. ما اريد شيئا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ما اکلت شيئا، میں نے کچھ نہیں کھایا. ما رأيت شيئا، میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما فهمت شيئا، مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا. تو یہ شيئا کا کیا استعمال ہے؟ کچھ بھی کے معنی میں. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ آپ کو بتا رہے ہیں، نقولو، ہم کہتے ہیں القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرأت القرآن، میں نے قرآن کی قرات کی. احفظ القرآن، میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. اور ہم کیا کہیں گے، عندی ثلاثۃ مصاحف، کہ میرے پاس 3 مصحف ہیں. یہ نہیں استعمال کیا جائے گا کہ عندی معاذ اللہ ثلاثۃ قرآن، یہ نہیں کہا جائے، کیونکہ قرآن واحد ہے. اس کی جو کاپیز ہیں اس کو ریفر کس طرح کیا جائے گا، مصحف سے، اور اس کی جمع مصاحف. وضعت المصحف علی المکتب، میں نے ڈیسک پر قرآن کو نہیں رکھا، کس کو رکھا، مصحف کو رکھا. اقرا یا اقرا من المصحف، میں پڑھ رہا ہوں مصحف میں سے. اقرا القرآن کہہ سکتے ہیں، اقرا القرآن میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن اقرا المصحف نہیں کہہ سکتے کہ میں مصحف نہیں، مصحف میں سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مصحف میں کیا ہے، مصحف میں قرآن ہے. جی، اس کی جو کاپی ہوگی. میں اقرا من القرآن کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا، بعض من القرآن، یعنی قرآن میں سے ہی قرآن کا حصہ پڑھ رہا ہوں. لیکن اقرا من المصحف کا مطلب کیا ہے کہ مصحف میں جو ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. تھوڑا سا معنی میں فرق پھر بھی ہے. اچھا، ایک اور استعمال آپ کو انہوں نے کیا بتایا، غیرہ کا، کہ غیرہ اپوزٹ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، اپوزٹ آف اٹ. تو اسی طرح ہذا الورق مسطر، یہ پیج کیسا ہے، لائنوں والا ہے. وہذا الورق غیر مسطر، یہ بغیر لائنوں کا ہے. یہ یہاں پہ مضاف کے طور پہ آ رہا ہے. غیر ویسے استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں، یہ اس طرح کا کوئی نہیں. نہیں، یہ اس طرح کا نہیں. یہ اپنا ایک قسم ہے جو کہ غیر کے معنی میں آتا ہے. هذا الخبر صحیح، یہ خبر صحیح ہے. وهذا الخبر غیر صحیح، یہ خبر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اپوزٹ بیان کریں. جی، الکلمات الجدیدہ، مصحف جمع مصحف یہ ہو گیا تھا. حلوہ جمع حلاوہ، واضح ہوگا. صفن، اس کی جمع صفوف. قماشن، اور اس کی جمع اقمشہ، قماش کس کو کہتے ہیں، کپڑے کو، کلاتھ. نموزج، اور اس کی جمع نمازج. نموزج سیمپل، نموزج جو ہے وہ سیمپل کے. صورتن و جمع صور، پکچر ہو گئی. ضیقن کا کیا مطلب تھا، تنگ، اپوزٹ آف وسیع. آخرو، اور اس کی مؤنث اخرى، ایک اور، another. اسمرو، اور المؤنث سمراء، یہ کلر ہے کون سا والا، براؤن. مصفر، سطروں والا، لائنوں والا. شیء، اس کی جمع اشیاء. غابہ یغیب، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، غائب ہونا. اشترا یشتری کا معنی خریدنا. صحیح. کون سا، کس کے یہ یہ غیر منصرف کا وزن، افعلوا کے وزن پہ. ایک سیکنڈ. جی، وزن خیر. ہاؤ ٹو نو کہ نافیہ ہے یا موصول ہے یا استفہام. جی، یہ پریکٹس سے، کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے، استعمال سے پتہ چلتا ہے. اگر کہا جائے ما عندی کتاب، اس میں موصولہ کو آپ یاد رکھیے گا، اس میں موصولہ پیچھے کسی چیز سے کنیکٹ کر رہا ہوگا. اگر پیچھے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو موصولہ بنانا مشکل ہے، یا پھر کلام کچھ محذوف نکالنا پڑے گا. استفہام جب سوال کیا جا رہا ہوگا، اگر بولنے والا سوال کر رہا ہے تو وہ خود ٹون ایسی استعمال کرے گا، یا پھر آگے پیچھے کلمات ایسے ہوں گے کہ آپ کو ما ھذا، ما ھذا کا مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے، نہ ہی آپ یہ کر سکتے کہ یہ ہے وہ جو، میننگ اس کلیئر نہیں پڑے گا. اور مال موصولہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ کلام کے بیچ میں آتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے کی کسی چیز کو آگے کی کسی چیز سے جوائن کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ادروائز استعمال جو ہے وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے. Can anyone join groups to study Arabic subject only via online mode؟ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ صرف عربک کے سبجیکٹ کی جو ہے وہ کلاسز اٹینڈ کر لیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جناب. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم سر. Can anyone join Bruce to study Arabic subject only by online mode؟ جی بالکل, آپ ان کے ساتھ وہ شیئر کر دیں, لسنر آئی ڈی پاسورڈ, وہ پھر اس سے جا کے پڑھ لیں. جی فَقُلْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 114. مجبوری کی حالت میں ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں پہلا خوش پورے نیچے آواز بھی دے دیجیے گا, ان کو بلا لیجیے گا ریسیپشن پہ. ہاں, مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بھی ادا کیا جا سکتا ہے, جان بھی دی جا سکتی ہے, دونوں کیے جا سکتے ہیں. اور منسوخ, ناسخ منسوخ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پرانے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے, اور دوسروں نے اس کا انکار کیا. اور معاہدے کی پاسداری کرنا. اور جھوٹا نہیں ہوتا مومن, اصل یعنی جو غیر مومن ہے نا وہ جھوٹا ہے. انما یفتری الکذب, مطلب جو جھوٹ گڑتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا کہ وہ مومن نہیں. اور ہاں, قرآن نازل کیا بتدریج تاکہ نبی علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا جائے, مومنین کو مضبوطی ثابت کرنی بخشی جائے. اور ناشکری اگر کریں گے, کوئی بستی کرے گی, کوئی بھی کرے گی, تو بھوک اور خوف کا لباس اللہ ان کو پہنا دے گا. اور ہاں, یہ الزام لگایا تھا نبی علیہ السلام پر کہ یہ جو قصے کہانیاں جو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں, یہ ایک اجمی جبر نام کا تھا, وہ ان کو سکھاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ہی بہترین طریقے سے اس کا منطقی جواب دیا. قرآن تو عربی میں اور بہترین عربی میں, تو وہ اجمی جس کو صرف اتنی عربی بھی آ جائے کہ تم کون میں کون, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, ماں ہاذا من انتا, یہی اس کو آ جائے بڑی بات ہے. وہ اتنا پھنسی ہو بولے قرآن کیسے لائے گا, اور لے بھی آئے تو اتنا بڑا بے وقوف تھا وہ کہ اس نے اتنا بڑا کام نبی علیہ السلام کو دے دیا اور خود غائب ہو گیا, فری میں دے دیا. جی چلو, اللہ نے شکر گزاری کے بارے میں پھر کہا, اور پھر یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ السلام ان کے اندر سے چنے گئے اور ان کے اندر سے انہوں نے ان کی بھی ناشکری کی. پھر فرما رہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, بس کھا لو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے, پاک چیز دی ہے, اس میں سے کھا لو. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور اللہ کی شکر گزاری کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا, اس کا اظہار کرنا, یہ مستحب ہے. کھایا پیا جا سکتا ہے, لیکن ایک لمٹ میں, معیار روی کے ساتھ. ہر چیز اسراف سے بچ کر, اور دکھاوے سے بچ کر, اور ناشکری سے بچ کر. جو اللہ نے دیا ہے اس کو کافی اور شافی جانے. ایسا بھی نہ ہو اس ایکسٹریم سے بھی انسان بچ جائے کہ انسان کے میں تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس ایکسٹریم سے بھی بندہ بچ جائے کہ انسان کو جو اللہ دے وہ اس کو بھی کنزیوم نہ کرے. یعنی ایسی ترک دنیا اسلام میں نہیں, دنیا نہیں ترک کر سکتی. یہی کھانا ہے, یہی پہننا ہے, یہی رہنا ہے, اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص زیادہ بہتر ہے کہ جو شخص لوگوں میں رہتا ہے, ان کی پریشانیاں اذیتوں کو برداشت کرتا ہے, لیکن انہی میں رہتا ہے. اس شخص سے بہتر ہے جو سب کو چھوڑ کے دور دراز کہیں نکل جاتا ہے. تو لوگوں میں رہنا ہے, رشتے داروں میں, گھر والوں میں رہنا ہے, ان کی تکلیف اذیتوں کو برداشت بھی کرنا ہے. یہ نہیں پہاڑوں میں چلے جائیں بس وہیں زندگی گزارے اور وہیں. فتنے سے بچنے کے لیے بہرحال یہ کام کیا جا سکتا ہے, فتنہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ترک دنیا نہیں کی جا سکتی. سمجھ آگے بات؟ جی 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 ہاں, ان کا سوال ہے بہت اچھا کہ جی بعض گھرانوں میں مکس گیدرنگز ہوتی ہیں, پردے کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا, تو وہ کٹ کے رہ جاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ کیوں وہ نہیں جاتے تو ان کے بھی کوئی نہیں آتا. جی 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 مائک ہے, وہ مائک پہ بولے, آن لائن والوں کو بھی فائدہ ہو. ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ ماموں کی بیٹی کی شادی تھی, ہم نے سب کچھ کیا جو دینا تھا ان کو, لیکن ہم نے کہا کہ اب ہم اس سے زیادہ آگے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. کچھ ٹائم تک ماموں ناراض رہے,
اس کے بعد جب دوسرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے پورا پردے کا نظام کیا, انہوں نے کہا میں فیملی سے نہیں کٹ سکتا. تو آپ کو تھوڑا سا اسٹیپ لینا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. انہوں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ بھائی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے فیملی میں ایک اسٹینڈ لیا. شروع میں انسان ڈرتا ہے کہ بھائی ہم سب سے کٹ جائیں گے, لوگ چھوڑ دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وقتی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے سب آپ کے ساتھ کھلتے ملتے ہیں, جڑتے بھی ہیں, آپ کو بلاتے بھی ہیں, آپ کے آتے ہیں, اور آپ کی اس مجبوری تو نہیں کہیں گے, آپ کی اس جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسٹیپ کو, اسٹینڈ کو سمجھتے بھی بھائی آپ کس وجہ سے یہ کام کرنا ہے. جی یہ دعوت ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو ہے نا مسئلہ کہ ایسی تقریب میں جہاں گناہ کا کام ہو, ٹھیک ہے, اللہ کی حدود پامال کی جاتے ہیں, ایسی تقریب میں نہیں جانا چاہتے. صحیح ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں, ظاہر شادی میں تو آپ نہیں جا رہے, آپ اس تقریب میں تو نہیں جا رہے. قرآن کی آیت ہے, وہ کیا ہے, دین کو ان کے ساتھ نہ رہو جو دین کو کھیل تماشا بنا دے. ٹھیک ہے, دین کو کھیل تماشا بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں نافرمانی ہوگی جس محفل میں, وہاں نہیں جانا چاہیے, الا یہ کہ آپ دین کی دعوت دینے جاتے ہیں. کہیں میری گیدرنگ ہے اور آپ کو درس کے لیے بلایا, آ رہا ہوں اسی میں آ رہا ہوں. تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک جگہ ہے مکس گیدرنگ, ایک جگہ گانا بجانا ہے, اور آپ کے رشتے دار ہیں, وہی آپ ان کو پیار سے منع کر دیں کہ بھائی ہم اس میں نہیں آتے, اللہ آپ کو مبارک کرے, شادی آپ کے بیٹے بیٹی جو بھی ہیں, یا آپ کا یہ رشتہ اللہ اس میں برکت ڈالے, ہم اس میں بیلنس نہیں آتے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے آنا تو اس چیز کو نہ کریں. میں اس موقف کا ہی ہوں, اسلام کی وے پہ آپ پڑھیں گے تو وہ بھی یہی موقف آپ کو بتائیں گے. اور میں بھی شادیوں میں, ایسی شادیوں میں نہیں جاتا. اسلام کیوں اے, اسلام کیوں اے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سوال ہے کہ جی کٹ جائیں گے, آپ کا جو سوال تھا کہ بالکل کٹ کے رہ جائیں گے, تو ضروری نہیں ہے کہ گھرانوں میں صرف شادی کی ہی تقاریب آتی ہیں جس میں ملنا ملانا. عید بقرعید آتی ہے, آپ عید کو ان کو میرے بلا لیں, آپ خود عید کو ان کے گھر چلے جائیں, دیکھیں اگر وہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے, تب نہیں جائیں, کسی اور دن چلے جائیں. گھر پہ اور خوشی غمی کے موقع آتے ہیں اس پہ چلے جائیں. ضروری نہیں ہے شادی کے ٹائم پہ ہی جائیں. اسی طرح منگنیاں ہوتی ہیں, تو منگنی ان اٹ سیلف صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, منگنی کا فنکشن بھی صحیح نہیں ہے. میں اپنی مثال تو میرے خاندان میں ہوا کہ منگنی ہوئی, سب دوسرے شہر سے آئے خاندان والے منگنی اٹینڈ کرنے, پورے خاندان والے آئے, اور تو یہاں رہ رہے وہ منگنی میں نہیں گیا, برابر گلی میں تھی وہ نہیں گیا. اچھا منگنی ہو گئی تو بھائی تاج صاحب تو نہیں آئے, اور کیوں نہیں آئے, جو وجہ کہ بھائی منگنی میں نہیں آتے. اب جب میں نہیں گیا تو اگلے ایک دو دن بعد مجھے 3-4 لوگوں نے پوچھا یار کیوں نہیں آئے. تو جیسے انہوں نے کہا یہ دین کی دعوت ہے, تو یہ آپ نے دعوت دی ہے کہ بھائی میں نہیں آیا تو اس کی کوئی وجہ تھی, اور میں یہاں موجود تھا اس لیے میں نہیں, اور پھر بھی میں نہیں آیا, ایسا نہیں ہے میں شہر سے باہر. اچھا اس کا جواب کس طرح, اگلے دن گھر میں دعوت رکھی, گھر میں ہم پہنچ گئے, سب سے پہلے پہنچ گئے, جو بھی لے کے پہنچ گئے کچھ نہ کچھ. یہ میسج دینے کے لیے ہم کٹ نہیں رہے, ہم وہ چیز جو غلط ہو رہی ہے اس سے کٹ. پھر ایک دفعہ ہمارے دور کے کسی گھر میں, دور نہیں قریبی گھر پہ دعوت ہوئی, گیدرنگ تھی خاندان والوں کی. اب وہ شروع میں خاندان چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنا پردے کا اہتمام ہوتا نہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 6-8-10 سال میں خاندان بڑے ہوتے رہتے ہیں, تو پھر کسی کو احساس ہو پردے کا تو شاید کر لے, نہیں تو نہیں. تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا, خاندان شروع میں تو چھوٹے تھے, اب ماشاء اللہ بڑے ہونا شروع ہو گئے. تو میں نے ایک دفعہ جب دعوت تھی, رمضان کی دعوت تھی, گیدرنگ ہوئی تھی, اور گیدرنگ نہیں تھی, یہاں مرد بیٹھے ہیں خواتین بیٹھی ہیں, تو ہو گیا. تو اگلی دعوت سے پہلے میں نے میسج کر دیا کہ بھائی پلیز اس دفعہ آپ پردے کا یا پارٹیشن کا اہتمام کریں تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ. ہم گئے اور پارٹیشن لگا ہوا تھا. صحیح. تو بہرحال یہ معاملات دیکھنے پڑتے. اب ان کا سوال کہ جی آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اب آپ پہنچ گئے ہیں تب آپ سلام کریں, میں جو سمجھتا ہوں سلام کریں, ملیں, مبارکباد دیں اور واپس آ جائیں. مائک میں بولے, مجھے آواز بھی نہیں آ رہی, آن لائن والوں کو. ہمارے یہاں کارڈ دینے آئے تھے ہمارے رشتے دار, تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ پہلے بھی آپ کے یہاں مکس گیدرنگ تھی اور ابھی بھی ہوگی, تو ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے, آپ کو بہت مبارک ہو, اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نہیں آئے بس ہم اس وجہ سے نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ارادہ نہیں ہے, اور ہم رکھیں گے, اور ہمارے سمجھانے والے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے, تو ہم الگ الگ ہی رکھیں گے. لیکن جب ہم ان کے یہاں پہنچے تو ان کے گانے بھی چل رہے تھے, اور ان کا مکس گیدرنگ بھی تھی, اور انہوں نے جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کے لیے الگ کمرہ بنایا ہوا تھا. جی جی تو میں نے, آپ آ جائیں گے, آپ کے لیے پردے کا انتظام کرتے ہیں. ہاں ہوتے ہی اتنی بڑی تقریب ہوتی ہے, کونے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بنایا ہوا ہاں اور اس میں خواتین بیٹھی ہیں. ہاں ایسی محفل میں تو میں بالکل ہی نہ جاؤں. میں نے ان کو سلام یہ, بنایا ہوا ہم نے دین کا, ہاں ان سے میں نے یہی بات کہی, میں نے کہا کہ ہم نے کیا چوری کری جو ہم کونے میں جا کے بیٹھ جائیں. گھر والے چلے جاتے ہیں, اس میں تو بالکل نہیں جاتا. تو ہمیں ایسی تقریبات میں بھی نہیں جانا چاہیے جہاں خواتین کے لیے الگ جگہ ہو. اور مذاق بنایا گا بھائی, یہ کیا ہے, آپ کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دین کو ویسے ڈبے میں بند کر دیا. آپ دین میں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کیوں کس نہیں آ رہا. اسٹینڈ لیں کہ بھائی ہم نہیں آتے, اور دوسروں کو جب پتا چلے گا نا کہ سگا بھائی بڑا بھائی شادی میں نہیں آیا, اس ڈر سے وہ ہو سکتا ہے اپنا اس معاملہ تبدیل کریں.
ٹھیک ہے نا. بہرحال بہت سی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کہیں اگر انتہائی مجبوری ہو, بہت کچھ اتنا فساد ہونا ہو, تو پھر انسان جو ہے وہ ہاں تو پھر تھوڑا سا کئی کچھ جگہوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہو تو اس میں بھی اپنے آپ کو بچائیں, لیکن حتی الامکان کوشش ہو کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نعمتوں کا اظہار کر سکتے ہیں, دکھاوا. ہاں, نعمتوں کا اظہار کر سکتے ہیں, جی جائز اظہار. خوبصورت چہرہ اگر نعمت ہے تو خواتین کے لیے جائز نہیں ہے اس کا اظہار کریں, ٹھیک ہے, یہ بھی دلیل دی جاتی ہے, نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے. جی, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر میتا کو, مردار کو حرام کر دیا ہے. مردہ ہو گیا خود سے طبی موت, اگر کوئی مر گیا جانور آپ نے ذبح نہیں کیا, ذبح کے علاوہ اگر مر گیا تو وہ حرام ہے. اسی طرح دم, خون بھی حرام ہے. خون کون سا؟ بہتا ہوا خون, دم مسفوح. دم مسفوح حرام ہے, دم مسفوح کے علاوہ جو خون ہے وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی گوشت کھا رہے ہیں اور گوشت پہ تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے, کھا سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہ دم مسفوح نہیں ہے. صحیح ہے, اگر تو وہ ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے تو ہٹا دیں اس کو. لیکن جیسے عموماً یہ چکن وغیرہ آتی ہے, تو یہ جو برائلر چکن ہے, ہماری فارمی چکن ہے, ہاں تو باربیکیو ہوتا ہے تو وہ کچا رہ جاتا ہے, یا اندر وہ مرغیوں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اندر خون لگا ہوتا ہے, تو بعد اوقات اگر کوئی کھا لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ ایشو ہے تو اس وجہ سے نہ کھائے, لیکن وہ حرام نہیں. صحیح ہے. مسفوح, مسفوحا قرآن میں ایک اور آیت کی جگہ ایک اور آیت میں ہے دمن مسفوحا, سین مسفوح, مسفوحا, تو دم مسفوح حرام ہے. اچھا کوئی کہے اس آیت سے کہ بھائی صرف دم, یہاں تو صرف دم ہے, دم مسفوح تو نہیں ہے, کیا جواب دیں گے؟ کہ بھائی دین کو ایک آیت سے نہیں سمجھا جاتا, پورے مجموعی قرآن و حدیث کے ذخیرے سے کیا جاتا ہے. اور یہاں اصول لگے کہ یہاں دم مطلقاً آیا ہے اور وہاں پہ دم مقید ہو کے آیا ہے کہ دم مسفوح ہی مراد ہے, تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. جی, یہ آپ پڑھیں گے کس میں؟ اصول فقہ میں. پڑھ لیں, ابھی شروع نہیں اصول فقہ, آپ نے بھی ان کی بات ہوگی, آپ تو پتہ نہیں ماشاء اللہ کب سے پڑھ رہے ہیں. ہاں وہ تو پڑھ رہے ہیں, اصول حدیث پڑھ, اگلے سیمسٹر میں اصول فقہ ہوگی, اور پھر اس کے بعد کتاب پڑھیں گے اصول حدیث اصول فقہ. ٹھیک ہے, تو یہ مطلق کو مقید پر معمول کیا گیا. تو خون بھی حرام ہے, کون سا؟ بہتا ہوا خون. وہ ایک ویڈیو آئی تھی نا اس بقرعید پہ, ایک بھائی صاحب نے اونٹ ذبح کیا اور اونٹ ذبح کر کے اس کا بہتا ہوا خون گلاس میں لیا اور بٹ بٹ کر کے پی لیا. کہتے ہیں کہ اونٹ کا جو یہ بہتا ہوا خون ہے نا, یہ اس کے طبی میڈیکل بہت سے بینیفٹس ہیں, لیکن پینا جائز نہیں ہے اور یہ ناپاک بھی ہے. اگرچہ آپ نے جسم پہ لگایا ہے تو ہو سکتا ہے میڈیکل اس کا کوئی فائدہ ہو, لیکن اس کے بعد آپ کو غسل ضرور کرنا ہے. پینا تو بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے. آ گیا نا, انما حرم علیکم المیتۃ والدم, دم مسفوح ناپاک ہے نا. جی, بہرحال اس کی دلیل مجھے نہیں پتا, لیکن جو یہ بہتا ہوا خون ہے یہ ناپاک ہے. دلیل میرے ذہن میں نہیں, لگ جائے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. کہہ رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن شاید حدیث میں آیا, کس میں آیا دیکھ لیں گے, لیکن یہ بہتا ہوا خون جو ہے نا یہ ناپاک ہے, اس کو صاف کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت بھی, خنزیر کا گوشت. اب جب گوشت حرام ہے تو باقی چیزیں بلولا حرام ہے, یعنی کہ جو گوشت حلال ہے تو گوشت حرام ہے. جلد کھائی جا سکتی ہے, ناخن کھائے جا سکتے ہیں, دانت کھائے جا سکتے ہیں, نہیں سب حرام ہے. سینگیں اس کی کھائی جا سکتی ہیں, پورا خنزیر حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا جائے, غیر اللہ کے نام پر کیا کر دیا جائے, ادھر ترجمہ کیا کریں, پکارا جائے. ہاں پکارا جائے, مشہور کر دیا جائے. اہل احلال سے نکلے گا مشہور کرنا. اور یہ جو آپ کا پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے. کیوں, کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے نا بھائی, چاند ہو گیا, چاند ہو گیا, اس کی تشہیر کی جاتی ہے, وہ بھی اسی سے نکلا. یعنی ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اب غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے دو مطلب ہیں, میں نے کتاب التوحید میں پڑھایا تھا, میں نے پڑھایا تھا آپ لوگ کو, ہاں پچھلے سال کس نے پڑھائی, میں نے پڑھائی ہے نا, ہاں میں نے پڑھائی. کیا بتایا تھا ذبح غیر اللہ کے کیا معنی ہے, کیا اقسام ہے, یہ رٹا مار کے بھول گئے. ہاں, نام بھی اللہ کا لیا جائے اور تقرب بھی اللہ کا لیا جائے, اللہ کا حاصل کرنا مقصود ہے. صحیح طریقہ. اچھا چلیں, آپ کی بات کہ غیر اللہ کے لیے اگر کیا جا رہا ہے تو اس کی دو قسمیں, تین قسمیں, یا تو نام بھی غیر اللہ کا ہو اور تقرب بھی غیر اللہ کا ہو, یہ تو علل اتفاق حرام ہے نا, یہ تو شاید ہی کوئی مشرک کرتا ہو. دوسرا, نام اللہ کا لیا جائے اور تقرب غیر اللہ کا ہو,
قربت غیر اللہ کی، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے. صحیح. تیسرا یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی نہیں ہوتا کہ نام آپ نے اس کا لیا تقرب اللہ کا ہو، یہ بھی نہیں ہوتا. نام تو لیتے ہیں بسم اللہ اکبر پڑھتے ہیں. دوسری قسم ٹھیک ہے. اور تیسری قسم پھر وہ یہی ہے کہ نام بھی اللہ کا ہو اور تقرب بھی اللہ کا ہو، اور یہ جائز ہے اور یہی توحید ہے. صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تقرب تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو ان کا قرب نہیں جاتا، ایصال ثواب کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی کا اور عبداللہ شاہ غازی کا، امام حسین کا ایصال ثواب کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ صرف انہی کا ایصال ثواب کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایصال ثواب کے قائل ہیں، ہاں محبت ہے بالکل. تو اس جگہ پہ جا کے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی خاص دن کر کے کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر دوسری بات، آپ کے نانا نانی مر گئے، بزرگ مر گئے، ان کو زیادہ آپ کی ایصال ثواب کی ضرورت ہے یا حضرت حسین کو اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی کو زیادہ ضرورت ہے؟ وہ تو پہنچی ہوئی سرکار تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں، وہ تو معصوم تھے. ان کے مطابق حضرت حسن حسین تو معصوم تھے. عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ ایک وقت میں مسلمان ہوئے. ہاں ہاں، باہر میں کہتے ہیں بریانی کھانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس پہ آتے ہیں، ابھی یہ مسئلہ نہیں چل رہا. ہاں بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اس سے اللہ خوش ہوگا. تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ اس سے زیادہ اللہ خوش ہوگا. ٹھیک ہے. پھر بعض اوقات اس جگہ پر لے جا کر تیل چڑھائی جاتی ہے، تیل پکا کے کاٹی جاتی ہے. اس جگہ پہ کیوں کی جاتی ہے؟ جگہ خاص ہے، ان کی روحیں یہاں آتی ہیں. اچھا جگہ کا مسئلہ ہٹا دیں، ہاں دن کا بھی ہٹا دیں. کسی رینڈم ڈے پر بزرگ ہستی کے لیے کوئی بھی ذبیحہ کریں، ہاں ایصال ثواب کی نیت سے. تو بھائی یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے آپ حسین کے نام کی دیکھ چڑھا رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ہمارے نزدیک رضی اللہ عنہ، ان کے نزدیک علیہ السلام معصوم عن الخطا. جس امام کی، جس شخص سے کوئی خطا نہیں ہے، اس کو زیادہ آپ کی ایصال ثواب کا فائدہ ہوگا یا آپ کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، گناہ گار تھے، ہم جیسے تھے، یا ہم سے بھی شاید تھوڑے نیک ہوں گے لیکن چلو جیسے بھی تھے انہوں نے دین کا کام نہیں کیا یا اس طرح سے دین نہیں پڑھا، یا وہ ایصال ثواب کے زیادہ لائق ہیں؟ وہ حسن حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تو ان سے محبت کر، ان کے نام کے آگے ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ زیادہ حقدار ہیں یا ہمارے نانا نانی، دادا دادی، بہن بھائی، ماں باپ؟ وہ زیادہ حقدار بھائی، وہ زیادہ حقدار. اگر یہ ہر ہفتے کی جا رہی ہے نا تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کو ثواب پہنچائے گا. ہاں یہ ایمان والوں سے محبت تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بالکل کرنی چاہیے، میں اس سے اختلافی نہیں ہوں. لیکن اس وقت ضرورت کس کو زیادہ ہے؟ پھر اگر آپ کا ایک منٹ ایصال ثواب سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں گا، اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا. ایسا ہی ہے نا یار، میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس ثواب پہنچانے کا زیادہ حقدار کون ہے، ضرورت مند کون ہے؟ تو بس وہی ہے نا، ان کے نام پہ کریں. عبد القادر جیلانی جس کے ہاتھ پہ ایک وقت میں 1 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، ان کے نام پہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی بیک اینڈ پہ تقرب ہے بھائی جان، بالکل. کیا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ؟ بھائی یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے اور ہم ان کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارے قریب ہوگا. ہاں جی بھائی محبت کریں نا، میں تو نہیں کہہ رہا محبت نہ کریں، دعا کریں، ان کی تعریفیں بیان کریں، ان کی منقبت بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے طریق پہ چلیں. ایصال ثواب سے مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے، لیکن خاص کر کے ایصال ثواب کے ہر ہفتے کسی شخص کی جائے، ہر سال کی جائے، ہر سال کی جائے، ہر سال کی جائے. میں تو کہہ رہا ہوں جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کے نام کی جائے نا بھائی. جی جی ہمیں تو ہے، جی جی کیونکہ ہمیں حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پہ درود بھیجیں، اس کو وہاں فٹ کرتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں اللہ کا، کہ کیونکہ اللہ نے حدیث دی ہے. اس کی حدیث دکھا دیں نا ہمیں، جی اس کی حدیث دکھا دیں. بہرحال یہ
क्लियर कट इसमें नो नहीं है कि आप नहीं करते, लेकिन बात ये भाई ये क्यों नहीं करते, ये क्यों करते हैं? सदके की ज्यादा जरूरत आपको है, आप खुद अपनी तरफ से करें। जी इस मुजुर को भी साले सवाब दें, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं अकीदे ये भी होते हैं लोगों के कि भाई इधर इस जगह पे जाके करेंगे, इधर इनकी रूह आएंगी। जी माइक में बोला करें ताकि ऑनलाइन की आवाज़ है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। आप लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं, मुझे बार बार सवाल रिपीट करना होता है आप लोग का। अच्छा ये सवाल है, शेख ये साहब, सवाल है। जी शेख साहब थोड़ी सी वजाहत करें कि ये इसाले सवाब दरअसल क्या है? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सदका जारिया बताया ना कि इंसान अपने बात छोड़कर जाएगा, वो सदका जारिया। हर शख्स के लिए उसकी औलाद, उसका माल या उसका इल्म सदका जारिया होगा। हमने जी तो ऐसे ही पढ़ा इसाले है। सवाब का मतलब ये है, इसाले सवाब इबादत दो तरह की होती हैं। एक होती है बदनी इबादत, एक होती है बदनी इबादत और एक होती है माली इबादत। बदनी इबादत किसी और के लिए करना जायज़ नहीं है, माली इबादत किसी और के लिए करा जा सकता है, दुनिया में भी और उसके मरने के बाद। दुनिया में वो जिंदा है, आप उसकी तरफ से सदका कर सकते हैं, उसकी तरफ से हज कर सकते हैं, ठीक। मरने के बाद भी आप उसकी तरफ से माली इबादत कर सकते हैं, ठीक। और ये है ईसाले सवाब कि आपने कोई सदका किया, कहा कि इसका सवाब उसको पहुंचे। कुरान पढ़ के आप सवाब नहीं बख्श पा सकते, ये इसकी साबित नहीं है। मेरा ये उलमा में इख्तिलाफ है, ज़्यादा सही बात ये है कि ये भी साबित नहीं नहीं है। है, दलील कोई नहीं है इस बात की। इसी तरह रोज़ा रख के आपने सवाब पहुंचा दिया, ऐसे नहीं हो सकता। जिक्र क्या 100 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ी, बख्श दिया जी। अगर नज़र का रोज़ा रह गया, नज़र मानी थी, और फर्ज रोजे भी अगर रहते हो जी जी उनके, फर्ज रोजे भी रख सकते। लेकिन हज नहीं किया, हज करेंगे, हज तो बदनी इबादत है, माली इबादत है, बदनी लेकिन माली दोनों। इसाले सवाब की जायज़ सूरत नहीं है कि आप खाना खिला दें, आप कोई सदका जारिया भी बंटवा के उनके नाम पे करवा दें, खाना देग पकवा दें, बकरा काट दें, गोश्त बंटवा दें, राशन बंटवा दें, ये सब इसाले सवाब की सूरत है। जी मैं तो एक उसूल दे दिया था कि माली इबादत जैसी भी हो वो की जा सकती है। अब आ गया कुर्बानी का मसला। कुर्बानी क्या हो गया भाई, छोड़ दे भाई, बैठ जाओ। हाँ मैं कर रहा हूँ ना रिपीट करने के लिए, खादिम बैठा है आप लोग का है, इतनी देर किया, एक तो और भी कर लेगा, क्या हुआ। कुर्बानी का मसला अलग है। कुर्बानी को हम आम सदक़े पे क़यास नहीं कर सकते। इंद बाज़िल उलमा, बाज़ उलमा के नज़दीक, बाज़ के नज़दीक कुर्बानी का भी आम सदक़े वाला हुक्म है। जैसे आम सदका आप मुर्दे की तरफ से कर सकते हैं, इसी तरह कुर्बानी भी मुर्दे की तरफ से कर सकते हैं। लेकिन बाज़ उलमा, और जिसको हम राजे समझते हैं, ज़्यादा अहमद समझते हैं, शेख अब्दुल्ला नसरमानी का भी यही मौक़िफ़ है, हमारी पूरी मातुस सलफ़ी का यही मौक़िफ़ है कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी भी नहीं की जा सकती, ठीक है, जो मर जाए। सही है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करने का मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ ही है। जो हदीस मिलती है उसमें उसकी उसकी सेहत में इख्तिलाफ है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इंसान खुद कुर्बानी करे, जो काम भी वो करेगा उसका सवाब उसके माँ बाप को, मरहूमीन को, और होते होते नबी अलैहिस्सलाम को पहुंच ही जाएगा। आप एक एक अमल जो करते हैं उसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचता है। जी तो भाई ये अपने आप को रास्ते में से ना काटें, खुद नेकी करें, अपने भी नंबर बढ़ाएं, और जो आपके बड़े थे जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, सिखाया, और सबसे ज़्यादा बड़े जो आपको इल्म देने वाले थे खुद नबी अलैहिस्सलाम, उनको भी सवाब उसका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जी जी एक सवाल है, जो मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करते हैं, मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो गाय में हिस्सा डाल देते हैं। बहरहाल देखिए जो मुख्तलफ ही मसाइल होते हैं ना, उनमें इतनी शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। बहरहाल शेख साहब का ये मौक़िफ़ है, अल्लाह आलम, दोबारा उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कोई जी कि अगर कोई एक मुर्दे की तरफ से कर रहा है तो पूरी कुर्बानी ही ख़राब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं बहरहाल कबूल था, क्योंकि ये इख्तिलाफी मसला है, इसमें कोई इतनी शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा का फतवा है कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। अगर वो बड़े आलिम ने कोई हिस्सा डाला होता फिर आप क्या करते हैं। तो ये जो मसाइल मुख्तलफ भी होते हैं उनमें थोड़ी वुसअत है, उनकी इख्तिलाफ की नौयत को देखा जाता है कि किस वजह से, और फिर उस इख्तिलाफ के उस मौक़िफ़ के हामिलीन को, वो मौक़िफ़ कौन लोग रखते हैं उसको भी देखा जाता है। आउट राइट किसी चीज़ को नहीं गलत करार दिया जा सकता। इसी तरह कोई अगर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से भी कर रहा है तो भाई ठीक है, अगर कोई कर रहा है आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते तुम तो बिदअत ही हो गए, तुमने गलत काम किया। जी फतवा फैक्ट्री है ना। जी 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 अच्छा देखिए ना, आप लोग माइक में बोला करें। अब ये कह रहे हैं सर ऑन साइड स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। हुआ क्या है, आपने सवाल पूछा है और वो मौका समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो बर्बाद हो जाती है। भाई उन्होंने नहीं कहा कि कुर्बानी बर्बाद हो जाती है या वो सदका हो जाता है, इन्होंने किसी आलिम का मौका जिक्र किया है और पूछने का मकसद था कि पूछा जाए कि क्या ये मौका सही भी है या नहीं है,
ٹھیک ہے اچھا۔ تو بھائی آپ لوگ اتنے strict ہیں۔ دوسری بات یہ ہے سر، ایک میری منٹ سوال آنے دیں، مائک میں۔ ہاں جی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جیسے میرے گھر میں اس طرح کی بات ہوتی ہے اور وہ نہیں مانتے، وہ اپنا موقف لاتے ہیں کہ نہیں جائز ہے اور کسی سے بھی جا کے پوچھ لو، وہ نیو ٹاؤن والوں کو فالو کرتے ہیں دیوبندیوں کو، جی تو ان کے نزدیک یہ چیز صحیح ہے۔ اب جی، بالکل۔ میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کریں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ آپ کی اپنی سر ہم سے قربانی نہیں ہے، کہا آپ کو جاتا، اپنا ثواب ملے گا، ہم سے آپ نہیں کا کہا کام تھا سمجھانا، بلغ انی ولو آیا۔ ہاں فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے بیان کر، بس ختم۔ آپ اپنی قربانی کریں، اپنے نام کی میں نہیں کرتی ہے، ختم۔ ہاں اگر وہ غیر اللہ کے نام کی ہو رہی ہے، وہاں اسٹینڈ کرنا ہے آپ نے، اس میں نہیں ہو سکتا بھائی یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، ہوتا رہے تو علماء میں اختلاف ہے، نہیں بھائی، یہ کچھ اختلاف ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، کچھ اختلاف نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے۔ وہ کہیں گے جی یہ 7 قربانیاں ہیں، 4 تو ہم گھر والے ہو گئے، ایک اللہ کے رسول ہو گئے، ایک دادا مرحوم ہو گئے، اور ایک پیر عبد القادر جیلانی ہو گئے، بس الحمدللہ۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو الحمدللہ، ہاں جس دن وہ ہو اس دن اسٹینڈ کریں بھائی، کیوں پیر عبد القادر جیلانی؟ جی ہاں، پھر میری وہ بحث آ جائے گی کہ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ ان کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا تھی، ان کی شخصیت کو کیوں خاص کر رہے ہیں؟ ان سے بڑے صحابہ گزرے، ابو بکر گزرے، عمر گزرے، علی گزرے، ابو عبیدہ بن جراح گزرے، طلحہ گزرے، زبیر گزرے، عبداللہ بن زبیر گزرے، ابو ہریرہ گزرے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس گزرے، حمزہ گزرے ہیں، کہاں گئے وہ؟ جی سمیہ تھی، یاسر تھے، عمار بن یاسر تھے، عبداللہ بن حذافہ تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی دین کے لیے، معاذ اور محبس تھے، کہاں یہ بتائیں مجھے؟ اما عائشہ ہیں، بی بی خدیجہ ہیں، حضرت زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، ان کے اصحاب ثواب کہاں ہیں؟ کیونکہ پیچھے وہی عقیدہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے اللہ، یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، ان کے لیے اگر ہم کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ان کے کرنے سے اللہ کے قریب ہوں گے۔ کیوں عبد القادر جیلانی آ گئے بھائی؟ کسی وجہ سے وہ سب سے بہرحال انشاءاللہ اس کو پھر کبھی کوئی بحث کریں گے۔ آج پوری کلاس اس پہ ہو گئی ہے۔ ہاں نہیں اچھی بات ہے، آپ سوال کر رہے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ مزید پڑھ کے صحیح آپ کو کہتے ہیں نا سیر حاصل جواب دوں گا۔ فون والے کا ہاں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ جی سوال کریں گے۔ شیخ صاحب یہی سوال تھا میرا بھی۔ کوہلا لغیر اللہ پہ جا کے ہماری پھنس گئی ہے گاڑی۔ چلیں جی آگے ہاں بولے بولے۔ پچھلے سال 2 پیریڈ پڑھائے تھے بھائی اس پہ، تب بھی کلیئر کیے تھے یہ جواب۔ ہاں جی 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 شیخ صاحب میرا بھی یہی سوال ہے جو ان کا ہے کہ دیکھیں وہ بات ہم کسی بھی شخص کی کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پیر عبد القادر جیلانی کی بات کریں، ہم کسی بھی شخص کی کر رہے ہیں، تو دیکھیں اگر ہمارا سینس یہ ہے کہ ہمارے دادا کو ثواب ملے اس کا، تو ہمارا سینس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی صحابہ کو اس کا ثواب پہنچا دیں، اس طرح تو ایک راہ نکل آئے گی نا۔ یہی کہہ رہے ہیں، اس طرح تو پھر یہ لمبی قطار شروع ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مردے کی طرف سے جو موقف ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم اسی پہ قائم رہنا کہ مردے کی طرف کہہ سے۔ رہا ہوں آپ جو موقف ہے کہ مردے کی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے نہیں کرنی، آپ نہیں کریں، ختم۔ قربانی کو آپ عام عبادات پہ قیاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مالی عبادات کا ثواب پہنچتا آپ، اچھا کسی نے سوال کیا آپ عمرہ کرتی ہیں، حج کرتی ہیں، مردے کی طرف سے کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں؟ حج میں تو حصہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ قربانی کیوں نہیں کر سکتے حضرت؟ حج کر سکتے ہیں تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک گائے کا حصہ ڈالنے میں تمہاری جان جا رہی ہے کنجوس، وہ بھی ابو کے لیے، امی کے لیے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ حج کو قربانی پہ قیاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے کر سکتے ہیں، دوسرا موقف ہے جب وہ ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی بھی عزت کی جائے، اس موقف کی اور اس موقف کی بھی عزت کی اور جائے۔ شیخ کرے نہیں، عزت کرنے میں وہ موقف اپنانا نہیں، لیکن سمجھیں اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ کفر شرک کی بحث ہے۔ تو شیخ صاحب جو جی جی شیخ صاحب جو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو یہ تو ہمیں کامن سینس سے سوچنا چاہیے نا کہ میں قربانی کر رہی ہوں تو میری والدہ میرے والد کو خود بخود اجر مل رہا ہے، کہ آپ خود کریں تو اس کا سب کو اجر مل رہا ہے۔ جی جی چلیں جی۔ وما اہل لغیر اللہ، یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ، اچھا اسی طرح کسی بادشاہ کو، کسی منسٹر کو، وڈیرے کو خوش کرنے کے لیے بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، یہ میں نے پچھلے سال بتایا تھا۔ جی یہ بتائیں۔ خوش سے مراد اس کی تعظیم میں بھی بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تکریم یعنی اس کو صرف محض خوش کرنے کے لیے بھی کام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس کی ضیافت کے لیے کیا جا سکتا، جی کام نکلوانا نا، کیا کام نکلوانا ہے؟ ہاں تو پھر قربانی نہیں کی جا سکتی۔ لا عقر فی الاسلامی، لا عقر، اس چیز میں آپ ذبح نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ آ گیا چلو میں ذبح کروں، نہیں۔ جی آپ کے آنے پہ تو 7 بکرے ذبح کیے تھے، میرا ذرا پلاٹ تو نکلوا دیں جی، اس طرح نہیں لگے گا جی جی، خوشامد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا، میں نہیں ہونے، آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ قربانی نہیں ہو سکتی، گوشت کھلا دیں، کھانا پہنچا دیں نا۔ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کھانا کھلانا الگ مسئلہ ہے، قربانی الگ مسئلہ ہے، ذبح الگ مسئلہ ہے۔ آپ کیا نہیں ہے اس زمانے میں تھا یا آج بھی کچھ گاؤں گھاٹ میں ہے، وہ آیا چلو بھائی ذبح کرو، میں نے 20 اونٹ اس کے استقبال میں ذبح کیے، بھائی کیا کرو 20 اونٹوں میں، بس استقبال ہو گیا۔ بھائی آپ 20 کیا آپ 100 اونٹ ذبح کریں،
کاٹیں کھلائیں پورے گاؤں شہر کو کھلائیں 10 دن تک کھلائیں کسی کے آنے کی خوشی میں بھی کھلا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کھلا رہے ہیں نا لوگوں کو کھلا رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی آیا بڑا ہے آپ کے شہر میں یار ماشاء اللہ ہمارے شہر میں ہے چلو بھائی سب کے لیے دعوت ہے آپ کے لیے بھی دعوت ہے سب کے لیے دعوت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو بھی آپ کھلا سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن صرف ذبح کرنا اچھا پھر کہیں ذبح کر کے تو ہم کھلائیں گے ہی نا لیکن اگر مقصد کھلانا ہے کھلانا مقصد ہے تو وہ مقصد الگ ہے اور اگر صرف ذبح کرنا ہے تو وہ ذبح کرنا الگ ہے پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ایسی بالکل جیسے توپوں کی سلامی دیتے ہیں ویسے ذبح کرتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا نہ میں نے کیا ہے نہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بھی کتابوں میں پڑھا اور میں آپ کو اس کی شرح بتا رہا ہوں فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم بس جو کوئی بھی مجبور ہو جائے لیکن اس حالت میں غیر باغ باغی نہ ہو باغی سے مطلب حد سے نہ بڑھنے والا ہو ٹھیک ہے اگر مجبوراً کھانا پڑ جائے تو تھوڑی سی بھوک میں اگر بھوک تھوڑی سی کھانے میں اگر بھوک مٹ جاتی ہے اتنا ہی کھائے اس سے زیادہ نہ آگے بڑھے میتا اگر مل گیا اب زندہ رہنے کے لیے بھوک اتنی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اتنا کھانا کافی ہے تو اتنا ہی کھائے یہ نہیں کہ اگر آدھے کلو میں بھوک مٹ سکتی ہے یا زندہ رہا جا سکتا ہے تو بس شروع ہی ہو گئے 5-6 کلو 10 کلو بیٹھ کے کھا لیا گوشت نہیں اتنا ہی کھا رہے ہیں اور جیسے ہی دوسرا حلال مل جائے تو اس کو چھوڑ دینا ولا عادل اور کیا نہ ہو حد سے گزرنے والا نہ ہو ٹھیک ہے فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ معاف کرنے اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے اچھا یہاں بھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جب مجبور ہو جائے گا نا تو سب سے پہلے جو چیز حلال ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ٹھیک ہے اب اگر کہاں کہیں مجبور ہے کھانے کو نہیں ہے اب ایک جگہ میتا ہے مردار ہے اور ایک جگہ لحم خنزیر ہے پھر میتا کو پہلے کھائے گا لحم خنزیر کو نہیں کھائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں بھائی کھانے کو نہیں ہے تو بس بیٹھ کے پورک اسٹیک کھانا شروع کر دیا ہیم برگر کھانا شروع کر دیا پورک کا نہیں پہلے میتا ہے وہ نہ میسر ہو تو دم ہے خون کھائے گا پھر بھی میسر نہ ہو تو لحم خنزیر ہے پھر خنزیر کا گوشت اور پھر یہ سب بھی میسر نہ ہو تو پھر ما اہل لغیر اللہ ہے اتنی شدت ہے اس معاملے میں جو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا گیا غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا ہو یعنی وہ جانور حلال ہے اس کو ذبح حلال طریقے سے کیا گیا اس کو ذبح کرنے والا بھی نام نہاد مسلمان ہے وہ جگہ مسلمانوں والی جس کے نام پہ ذبح کیا گیا وہ بھی مسلمان ہے سب باتیں پوری ہیں لیکن اس ترتیب میں سب سے آخر میں آئے خنزیر کھانا پریفر کریں گے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ پریفر نہیں کریں گے بھابھی ہاں بھائی جان یہی ہے یہ غیر اللہ کے نام پہ کاٹا گیا ہے خنزیر کا گوشت کھا لیں گے قرآن کی روح سے ہم یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے یہ روح ہے اس کی یہی موقف ہے یہ جی علماء کرام ٹھیک ہے جی مسئلہ سمجھ آ گیا یعنی نیت صحیح ہو کہ گیسٹ کے لیے دعوت نوازی کے لیے ذبیحہ بالکل کرا جا سکتا ہے کبھی بلائیں ہمیں اپنے گھر پہ بکرا ذبح کریں کوئی مندی شندی کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہم آئیں گے کرا جا سکتا ہے بالکل اپنے گھر والے مستحب ہے زیادہ ثواب ہے جی نیت کھلانے میں نے بتایا تھا کہ غیر اللہ کے لیے ہر صورت ناجائز نہیں ہے بلکہ مستحب بھی ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کر لیکن نیت کیا ہو کھلانے کے لیے جی نام اللہ کا ہو قربت بھی اللہ کی ہو لیکن کسی کو کھلا کے مباح بھی ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اگر عادتاً آپ بس ذبح کر رہے ہیں آپ عادتاً آپ کی گوشت کی دکان ہے آپ روز 2-4 گائیں ذبح کرتے ہیں عادتاً کرتے ہیں کسی خاص ثواب حاصل کرنے کو نہیں کرتے جی آپ کا سوال ہے کر لیں جلدی سے ٹائم ختم ہو رہا ہے یعنی میں تو آیا تھا آج کی صورت کمپلیٹ کرانے کے لیے ہے چلیے اچھی بات ہے مفصل شرح ہو گئی شرح ہوتی مفصل کس کی مختلف یہ حدیث اس کی صحت میں اختلاف ہے حضرت علی نے بھی کی تھی یہ بھی حدیث آتی ہے ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ذبح کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اور میرے اہل بیت کی طرف سے بھی اس کو قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم بھی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی مردوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی کہ آپ مطلقاً اس میں ذکر کر سکتے ہیں نام لے کے کسی مرحوم کی طرف سے کرنا یہ صحیح ہے اور اگر اس دلیل سے یہی دلیل جو انہوں نے دی ہے اسی سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مردے کی طرف سے کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی اور کی طرف سے کی ٹھیک ہے اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کی طرف سے قبول کر جنہوں نے قربانی نہیں کی یعنی وہ جو پہلے بھی گزر چکے صحیح تو آپ مطلقاً کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اسی وجہ سے کرتا ہے کوئی بات نہیں اللہ آپ کو ثواب دینے والا ہے ہم نہیں ہیں
ہم صرف مسئلہ سمجھ کے بتا سکتے ہیں. جی آپ ہینڈ ریز کریں تو میں انمیوٹ کروں آپ کا مائک. جلدی آگے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر یہ ڈسکشن میں اسٹینڈ لینے کی بات ہو رہی تھی، تو جی میرا سوال یہ ہے کہ میری فیملی میں بہت سارا بلینڈ ہے، بہت سارے عقائد کا. اس میں شیعاز کا بھی ہے، اور اس لیول پہ کہ امام باڑے اپنے ہیں، اور یعنی ایصال ثواب کے لیے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز. اور اس طرح حضرت عبد القادر جیلانی ان کی اولاد میں سے ہیں میری فیملی میں، اور جن کے مرید ان پہ اسپینڈ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح میری ان لاز میں یہ مسجد وزیر علی خان کے یہ متولی ہیں آپ کا تعلق کہاں سے؟ انڈیا پاکستان سے؟ یہ لاہور سے. لاہور سے. تو یعنی کھانا اس طرح کا بہت سارا آتا ہے، اور یعنی مجھے اگر سٹینڈ لینا چاہیے تو بچے جو ہیں ان کو بھی کھلا دیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، جو بھی آئے، چاہے شیعاز کی طرف سے آئے یا پیروں کی طرف سے 11ویں شریف اور یہ سارے جو سلسلے. تو میں خود تو نہیں کھاتی، لیکن میں منع کرتی رہتی ہوں، لیکن بچوں کو کھلا دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح برتھ ڈیز ہیں، وہ اگر سیلیبریٹ کی جا رہی ہیں، میں خود نہیں جاتی. یعنی میں خود اپنے آپ کو تو آئسولیٹ کر کے ایک کمرے کی حد تک محدود کر کے، اور اپنی اسٹڈیز اور یہ سارا آن لائن یہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن بچوں کو تربیت یا اسلامک اسکول میں ڈالنا، یا ان کو برتھ ڈیز وغیرہ سے روکنا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو کس طرح بچانا ہے کہ میں اپنا فرض ادا کر سک رہی ہوں اس طرح یا نہیں. تو اس جی میں معاملے آپ میں کا کس سوال حد تک سمجھ گیا. اسٹینڈ لینا چاہیے؟ آپ کا جی جواب اسی آیت میں ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اور ایک اور آیت میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں. تو آپ اس سے بچ رہی ہیں، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ مجبوراً آپ کے بچوں کو یہ آپ کی لاعلمی میں یہ کھلا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اس سے بچ کر سکتی ہیں. آپ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں، کیونکہ کل کو بچے منع کر دیں گے تو ان بچوں کے منع کرنے سے ہی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات آ جائے، اور بچوں کے منع کرنے سے بچے شاید نہ کھائیں. تو بہرحال برتھ ڈیز کا معاملہ تو پھر بہت ہلکا ہے ایز کمپیئر ٹو ان کی 11ویں 12ویں کی جو نیازیں ہیں اس کے مقابلے میں. تو جی یہ کم از کم اس سے اپنے بچوں کو بچا لیجیے. برتھ ڈیز تو چلیں ایک نان مسلمس کا ایک اور طریقہ ہے، بہرحال جائز وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے کم از کم جو ہے نا وہ بہت ہلکا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا ہے. جیسے میں نے کہا نا خنزیر کا گوشت کھانا یہ ترتیب میں پہلے ہے نسبتاً اس جانور کے جو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، لیکن غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا وہ جائز نہیں ہے. جانور بھی حلال ہے لیکن نام غیر اللہ کا، اس لیے خنزیر کو اس میں مقدم دی. ٹھیک ہے جی. جی چلیں جی. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بروج کا بڑا صدقہ جاریہ ہے. جی الحمدللہ. بس بروج والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے، آپ سے بھی اس عمل کو قبول کرے اور اس دعوت کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچائے. سبحانک اللہم و بحمدک.